فاطمہ بیٹا آپ نے اٹھنا ہے یا نہیں؟ عائزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاطمہ کو اٹھا کر جھنجھوڑ دے، مگر فاطمہ دنیا سے بیگانہ ہوئی پڑی تھی، جیسے اس دنیا میں اسے کوئی کام ہی نہ ہو، جبکہ عائزہ کو اپنے کام کی پڑی تھی۔ وہ اپنے آفس سے لیٹ ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ تم ایک نمبر کی ڈفر، بدتمیز اور ڈیش ہو، مر جاؤ، سوئی رہو، اب میں نے تمہیں کل سے نہیں اٹھانا۔ عائزہ نے کمبل اس کے منہ پر دباتے اسے دھمکی دی، مت اٹھو امی، میں جا رہی ہوں یار۔ اس نے نہیں اٹھنا۔ اس نے باہر نکلتے والدہ کو اطلاع دی، مگر پھر وہ اٹھ کر چیخنے لگی۔ ملائکہ نے احتجاج کیا، وہ فاطمہ کی مسلسل چڑچڑ نہیں سن سکتی تھیں۔ میں کیا اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں؟ پھر جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو مجھے وہاں سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اوپر سے آپ جانتی ہیں کہ میرے باس کتنے کھڑوس ہیں، انہوں نے میرے اتنے سے لیٹ ہونے پر بھی میرا سارا بونس کاٹ لینا ہے۔ اچھا پھر ناشتہ کر لو، اس کے بعد چلی جانا۔ امی ابھی تو میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، میں نکل رہی ہوں، وہاں سے کچھ کھا لوں گی۔ آپ فکر مت کریں، بس میرا ایک کام کیجیے گا کہ فاطمہ کو دوپہر میں اٹھا دیجیے گا تاکہ وہ اپنے ٹیوشن سے لیٹ نہ ہو جائے۔ عائزہ ان کو تسلی دیتی باہر بھاگی۔ اچھا میں اٹھا دوں گی، تم جاؤ۔ ملائکہ نے بھی اس کو جواباً تسلی دی۔ وین پہلے سے اس کے انتظار میں کھڑی تھی، اس نے بیٹھتے ہی معذرت کی۔ یار عائزہ تمہاری وجہ سے ہم سب لیٹ ہوتے ہیں، مہوش نے روز کی طرح شکایت کی۔ میں فاطمہ کا کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اور اس نے سارا ملبہ فاطمہ پر ڈالا۔ تمہارے ساتھ ساتھ باس کی باتیں مجھے بھی سننی پڑتی ہیں، مہوش نے اسے دیکھتے شکوہ کیا۔ 15 منٹ میں وہ اپنے آفس کے باہر کھڑی اندر جانے کے لیے اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی۔ میری دوست نہیں تم، اللہ کا واسطہ ہے یار، میرا ساتھ دینا۔ اچھا کہنا کہ وین کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اوکے نا؟ عائزہ نے اندر جانے سے پہلے مہوش کو منانا چاہا۔ ہاں ہاں ضرور، اور یہ بہانہ ہم مہینے میں کوئی چوتھی بار کر رہے ہیں، مہوش نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اچھا آئی ایم سوری، کل سے پکا ٹائم پر آئیں گے، آج کر لو بہانہ پلیز، میری بہن نہیں۔ اس نے مہوش کو مکھن لگایا جس پر اس نے سر جھٹکا۔ چلے اب، مہوش نے آگے چلتے اسے بلایا جو نہ جانے کون سا دم کرنے میں مصروف تھی۔ چلو، اس نے پاس آتے مہوش اور پھر خود پر پھونک ماری۔ یا اللہ اس کا میں کیا کروں، مہوش بھی سر پکڑتی اس کے پیچھے آئی۔ ابھی وہ دوسرے فلور پر لفٹ سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے وہ آدم خور چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ان دونوں کا دل کیا کہ وہ غائب ہو جائیں۔ آئیے آئیے پلیز، عاشر زمان خود لفٹ تک چل کر ان کا استقبال کرنے آئے تھے۔ سر وہ، ابھی عائزہ اپنے دفاع میں کچھ بولتی، مگر ارے نہیں نہیں، آپ بس آئیں میرے پیچھے، بلکہ آگے۔ اس نے کافی میٹھی میٹھی بےعزتی کرتے ان دونوں کو آگے لگایا۔ آپ سب بیٹھے کیوں ہیں؟ اس نے اپنے اپنے کیبن میں بیٹھے لوگوں کو مخاطب کیا جو کام میں مصروف تھے۔ سب ان دونوں خواتین کے لیے تالیاں بجائیں، اس نے عائزہ اور مہوش کی طرف اشارہ کرتے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر سارے اٹھ کر تالیاں بجانے لگے۔ سر وہ عورتیں نہیں، لڑکیاں۔ عائزہ کو شاید عاشر کی باتوں میں ایک یہی بات بری لگی تھی جس پر مہوش نے سر پیٹا۔ اب تو وہ گئے تھے۔ لڑکیاں مائی، آپ دونوں کی وجہ سے آفس کا سارا نظام خراب ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے پھپھو کے بیٹے کا آفس ہے جہاں آپ جب دل چاہیں دونوں چلی آئیں، اس نے غصے سے چلاتے پوچھا، جس پر عائزہ نے سر نام میں ہلایا۔ مہوش تو بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ عائزہ نے پہلی فرصت میں معافی مانگی۔ آج حالات کچھ زیادہ ہی خراب تھے، آپ دونوں میرے آفس میں آئیں فوراً۔ وہ ان دونوں کو آرڈر دیتا اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ آج تو گئی جاب ہاتھ سے، میں نہ کہتی تھی جلدی آیا کرو عائزہ، مگر نہیں، مہوش اس کو سناتی باس کے پیچھے ہو لی، اس کے لیے یہ جاب ضروری تھی، اب اسے کسی بھی طرح باس کو راضی کرنا تھا۔ آگے مرو اب، عائزہ کو وہیں کھڑا دیکھ کر وہ چل آئی تو وہ فوراً آگے آئی۔ سر میں، ابھی اس نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ عاشر نے اندر آنے کی اجازت دی۔ تشریف کا ٹوکرا رکھیں ادھر، خصوصاً آپ، اس نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور عائزہ کو گھورا۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، آئندہ میں کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی۔ آئی سویئر، مہوش نے فوراً معذرت کی جبکہ عائزہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ اب مجھے کوئی ایک سالڈ وجہ بتا دے لیٹ ہونے کی، عاشر نے اسی لہجے میں پوچھا۔ سر یہ، مہوش نے ایک بھی پل ضائع کیے بغیر عائزہ کی طرف اشارہ کیا جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، عاشر نے مزید غصے سے مہوش کو گھورتے اسے جانے کا کہا تو وہ شکریہ ادا کرتی باہر بھاگی۔ باہر میں جائے عائزہ، اس نے باہر آتے عائزہ کو کوسا۔ آپ، ہیلو مس، اس کو متوجہ نہ پا کر عاشر نے اس کے سامنے زور سے ہاتھ مارا جس پر وہ نارملی اسے دیکھنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ کیا چیز ہیں مس عائزہ، عاشر نے حیرت کا غوطہ کھاتے پوچھا۔ وہ اس سے ایسے مخاطب تھی جیسے نہ جانے کتنی جان پہچان ہو۔ میں سر، عائزہ انجان بنی۔ نہیں میں، عاشر زمان نے دان پیسے، وہ سوچ چکا تھا کہ اسے عائزہ کو مزہ کیسے چکھانا ہے۔ آپ آج سے آفس کی چھٹی کے گھنٹے بعد گھر جایا کریں گی، اس نے مسکراتے کافی اطمینان سے عائزہ کو اس کی سزا سنائی۔ کیوں؟ اور عائزہ کے سوال پر اس کا دل کیا اس لڑکی کو گولی سے اڑا دے، کیونکہ آپ اسی قابل ہیں۔ غصے کو قابو کرتے اس نے جواب دیا، اوکے، مگر میں اس ٹائم کروں گی کیا؟ سب تو جا چکے ہوں گے، اس نے کافی اطمینان سے پوچھا، جس پر عاشر اور کھولا۔ کام، آپ ایکسٹرا کام کریں گی، عاشر نے اس بار اطمینان سے ہی جواب دیا۔
اور اس کا مجھے آپ پے کریں گے؟ یہ سوال تو عاشر کے لیے کچھ زیادہ ہی غیر متوقع تھا۔ میں آپ کو نکال باہر کروں گا، اٹھے جائے یہاں سے۔ یا تو وہ عاشر کو جان کر آزماتی تھی یا پھر وہ تھی ہی ایسی۔ عاشر سمجھ نہ پایا، غصے سے اس کا برا حال تھا، مگر وہ اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ عائزہ کو جاب پر زمان صاحب نے رکھا تھا۔ آفس کا دروازہ بند کرتے اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ چوڑے آدمی، تمہیں اللہ پوچھے۔ اور وہ اپنی ٹون میں واپس آئی، ایک ٹانگ آفس کے دروازے کو مارتی وہ اپنے باس کو بہت سی بددعائیں دیتی اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ گھنٹہ میں یہاں رکوں ایکسٹرا، اس کی تو۔ اس نے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر نیچے ماری۔ چوڑا، جبکہ وہاں موجود باقی لوگ اس سے چھپ کر مسکرا رہے تھے۔ دل تو کرتا ہے اڑا دوں اس بندے کو۔ وہ کام کرتی بھی مسلسل اسے باتیں سنا رہی تھی۔ چھٹی کا ٹائم قریب آیا تو اسے عاشر پر مزید غصہ آنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے مہوش کے پاس آتے پوچھا تو اس نے کافی مزے سے اس بات میں سر ہلایا۔ مطلب وہ اس کا انتظار نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے پہلے فون کر کے ملائکہ بیگم کو اطلاع دی، پھر فائل لے کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ آفس خالی ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ پورے آفس میں باہر اکیلی بیٹھی تھی۔ عاشر اپنے آفس میں تھا۔ وہ ایک بار باہر ضرور آیا تھا یہ چیک کرنے کہ کہیں وہ چلی تو نہیں گئی۔ اسے عائزہ سے ہر طرح کی امید ہے، مگر پھر تسلی ہونے پر واپس چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ تو وہ بیٹھی فائل کو دیکھتی رہی، مگر تھکن کی وجہ سے وہ وہیں ڈیسک پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے منٹ لگایا غنودگی میں جانے کے لیے، ویسے بھی کام تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب بس سزا کاٹنی تھی۔ عاشر اس کے 15 سے 20 منٹ بعد باہر آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ عائزہ کو چھٹی دے دے، مگر آگے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ جناب مزے سے سو رہی تھیں۔ عاشر کا دل کیا اٹھا کر اس کو کچھ دے مارے، مگر پھر ضبط کرتا وہ ڈیسک کے پاس آیا۔ مس عائزہ، اس نے پہلے آرام سے آواز دی، مگر عائزہ تو ہلی بھی نہ۔ مس عائزہ اٹھیں، اب کی بار اس نے ڈیسک پر زور سے ہاتھ مارا کہ عائزہ جھٹکے سے اٹھی۔ جی؟ نیند میں ڈوبی آنکھیں اٹھاتے اس نے پوچھا، جبکہ عاشر کا دل کیا رکھ کے لگائے ایک اسے۔ آپ کو میں نے سزا دی تھی، کام کرنا تھا، آپ نے سونا نہیں تھا، اس نے غصے میں کہا، مگر اب تو ٹائم ختم، میں نہ گھر چلتی ہوں، اللہ حافظ سر۔ گھڑی کی طرف دیکھتے وہ بنا اس کے جواب کا انتظار کیے لفٹ کی طرف جا چکی تھی، جبکہ عاشر اس کی دیدہ دلیری کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اب اسے تنگ آ چکا تھا، مگر افسوس کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی پیر پٹکتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ نیچے پہنچتے عائزہ نے پہلی فرصت میں رکشہ پکڑا اور گھر کو دوڑی۔ ابھی اسے یہ سزا نہ جانے کتنے دن بھگتنی تھی، مگر اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ سویا ہوا دماغ پھر سے جاگ گیا۔ اپنے آئیڈیا پر وہ کھل کر مسکرائی، پھر خود کو داد دی۔ امی، آپ کے پاس زمان انکل کا نمبر ہے نا؟ رات کے کھانے کی ٹیبل پر اس نے ملائکہ سے سوال کیا۔ جی بیٹا جی۔ کیوں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ان کے نمبر کی؟ ملائکہ نے حامی بھرتے پوچھا۔ امی، وہ عاشر سر نے کچھ ڈیٹیلز لینے کو کہا تھا، ان سے وہی کرنا تھا۔ عائزہ نے بہانہ بنایا۔ اگر وہ ان کو یہ بتا دیتی کہ اس نے نمبر کا کیا کرنا تھا تو نمبر تو نہ ملتا، البتہ فری کے جوتے ضرور دستیاب ہو جاتے۔ اچھا، میں کھانے کے بعد دے دوں گی، ابھی فاطمہ کے ساتھ مل کر ذرا کچن کروا دو، میں تو صبح سے کاموں میں لگی ہوں، ابھی بھی ایک سوٹ پڑا ہے جو مجھے سی کر دینا ہے۔ ملائکہ کہتی اپنے برتن لیے اٹھ گئی۔ تو امی، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ خود کو کیوں تھکاتی ہیں؟ ابو کی پینشن اور میری سیلری ملا کر اتنی ہو جاتی ہے کہ سکون سے ساری زندگی گزر جائے۔ عائزہ جانتی تھی وہ ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں۔ تمہیں میں نے خدا نخواستہ ساری زندگی گھر تھوڑی نہ بٹھائے رکھنا ہے، ابھی فاطمہ کی پڑھائی باقی ہے، اس نے بھی پڑھنا ہے، تمہاری شادی کے بعد یہی سب کام آئے گا نا؟ میں تو بس جوڑ رہی ہوں، تمہارا جہیز بھی بنانا ہے۔ وہ ماں تھی، کیسے نہ فکر کرتی۔ اظہر صاحب کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری انہی کے کندھوں پر تھی۔ امی، آپ بھی نہ، میں اس بندے سے شادی کروں گی جسے جہیز کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔ عائزہ نے ہمیشہ والی بات دہرائی، جس پر ملائکہ بس مسکرا کر رہ گئیں۔ وہ معاشرے کی تلخیوں کو نہ سمجھتی تھی، جہاں جہیز ایک رسم تھی جو والدین کو ہر حال میں پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو شکر کیا کرو زمان بھائی نے تمہاری نوکری لگوا دی ہے اپنے آفس میں، ورنہ تمہاری حرکتیں کہاں ایسی ہیں کہ کوئی اور برداشت کرے۔ وہ زمان صاحب کی شروع سے شکر گزار تھیں۔ اظہر صاحب اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ملائکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اظہر صاحب سرکاری نوکری پر لگے تھے، مگر پھر جب عائزہ 17 سال کی تھی تب ایک حادثے میں اظہر صاحب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد شروع میں زمان صاحب نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ ملائکہ کے تو میکے کے اپنے حالات ٹھیک نہ تھے، سکون یہ تھا کہ گھر اپنا تھا۔ عائزہ نے جب اپنی ڈگری مکمل کی تو زمان صاحب نے اس کی نوکری اپنے ہی آفس میں لگوا دی تاکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے اور دنیا کی بری نظر سے محفوظ رہے۔ وہ عائزہ کو اپنی بیٹی مانتے تھے۔ اظہر صاحب کے ساتھ ان کا بچپن سے تعلق تھا اور اب ان کا آفس ان کے بڑے بیٹے عاشر نے سنبھال لیا تھا، جو اب عائزہ سے بہت تنگ تھا، مگر والد کی وجہ سے مجبور تھا، وہ اس کو نکال بھی نہیں سکتا تھا، جس کا عائزہ بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ کچن کرنے کے بعد وہ نمبر لیتی اوپر آئی اور زمان صاحب کو فون میں لایا۔ السلام علیکم انکل۔ ان کے فون اٹھاتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، عائزہ بول رہی ہے؟ زمان صاحب کو منٹ لگا تھا اس کی آواز پہچانے میں۔ جی انکل، کیسے ہیں آپ؟ عائزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ؟ انہوں نے آگے سے پیار سے پوچھا۔
انکل وہ آپ کو ایک بات بتانی تھی، بلکہ ریکویسٹ کرنی تھی۔ عائزہ نے بات کا آغاز کیا۔ جی جی بیٹا آپ بتاؤ، انہوں نے دریافت کیا۔ وہ انکل دراصل وین والے انکل اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں آفس لیٹ پہنچتی ہوں، مگر اس بات پر عاشر سر بہت غصہ کرتے ہیں اور اب انہوں نے سزا کے طور پر میرا ٹائم 1 گھنٹہ زیادہ کر دیا ہے۔ ویسے تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر گھر میں آ کر امی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو اس لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو بتائیں نا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے ٹائم پر چھٹی دیا کریں۔ عائزہ نے لہجے میں حد درجے تک معصومیت کا عنصر شامل کرتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ بیٹا آپ بالکل فکر نہ کرو، میں ابھی عاشر سے بات کر لیتا ہوں، اور کل سے آپ وین پر نہیں جاؤ گی، میرا ڈرائیور آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے گا۔ زمان صاحب نے فوراً اس کی مشکل حل کی۔ نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ عاشر سر کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ غصہ کریں گے۔ عائزہ نے معصومیت کی حدیں پار کرتے کہا، نہیں بتاؤں گا، اور بس کل سے آپ وین پر نہیں جاؤ گی، کہہ دیا نا میں نے۔ اب میں ذرا عاشر کو پوچھوں، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، انہوں نے آرڈر کرتے فون رکھا۔ اللہ حافظ انکل۔ عائزہ کے چہرے پہ فون رکھتے ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، وہ جانتی تھی اب عاشر کی کلاس ہونے والی تھی۔ ماہین جاؤ عاشر بھیا کو بلا کر لاؤ۔ فون رکھتے زمان نے پاس بیٹھی ماہین سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ زمان صاحب اور میرین کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا عاشر، پھر حیدر اور آخر پر بیٹی ماہین۔ جی بابا آپ نے بلایا تھا؟ عاشر نے کمرے کا دروازہ نوک کرتے پوچھا، جبکہ ماہین واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کس کی کال آئی تھی، اسی لیے اب مزہ لینے بیٹھی تھی۔ عاشر کو زمان صاحب کبھی ہی شاید کچھ کہتے تھے، مگر عائزہ کے معاملے میں تو وہ عاشر کو بھی نہ بخشتے تھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، جس پر وہ سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا وہ مجھے پتہ چلا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ عائزہ آج کل لیٹ آ رہی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بات کی۔ جی بابا ایسا ہی ہے، وہ تو ہمیشہ ہی لیٹ آتی تھی۔ آخری جملہ اس نے دل میں بولا۔ ہاں تو میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، وہ کل سے ڈرائیور اسے پک اینڈ ڈراپ دے گا، زمان صاحب نے اسے اطلاع دی۔ جی بابا، اس نے اطمینان سے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ جانتا تھا زمان کی عائزہ سے محبت کو، اور کل مجھے گارڈ سے پتہ چلا ہے کہ وہ چھٹی کے 1 گھنٹے بعد تک آفس میں تھی۔ کیا اس کی وین لیٹ تھی؟ انہوں نے بات بنا کر پیش کی۔ وہ جانتے تھے عاشر کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ نہیں بابا، وہ میں نے اسے لیٹ آنے کی سزا دی تھی۔ عاشر نے معصومیت سے اپنی غلطی مانی، جو غلطی تھی تو نہ، مگر زمان صاحب کی نظر میں تھی۔ تو بیٹا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بن باپ کی بچی ہے، زمان صاحب نے آرام سے کہا۔ جی بابا میں شرمندہ ہوں، وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ چلو کل سے اسے ٹائم پر چھٹی دے دینا، اور اس کی سیلری 5% بڑھا دو اس منتھ سے۔ زمان صاحب نے اسے آگے کے آرڈرز دیے۔ جی بابا، آگے سے تابعداری سے جواب آیا۔ اس کے بعد مزید 3 4 باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ صبح صبح عائزہ جوش میں جلدی ہی اٹھ گئی تھی، اسے انتظار تھا عاشر کی اس اتری ہوئی شکل کا۔ ناشتہ کر کے وہ اب گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ عائزہ بیٹا یہ آپ کو لینے کون آیا ہے؟ ملائکہ نے گھر کے باہر گاڑی دیکھتے پوچھا۔ امی وہ زمان انکل نے کہا ہے کہ آج سے میں ان کے ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی اور آؤں گی، اور ہاں میں نے انہیں منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانے۔ اب اللہ حافظ، وہ کہتی ان کا گال چومتی باہر بھاگی۔ انکل آپ بس جلدی سے پہنچا دیں مجھے، گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیور سے کہا، تو وہ مسکرا دیا۔ وہ عائزہ کو تب سے جانتا تھا جب وہ 5 سال کی تھی۔ وہ ٹائم سے پہلے ہی آفس پہنچ چکی تھی اور اب عاشر کے بلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ مہوش سے تو وہ ویسے ہی ناراض تھی، چھٹی تک تو اسے مایوسی ہونے لگی کہ شاید زمان نے ابھی تک اسے بات نہ کی ہو، مگر چھٹی سے 10 منٹ پہلے جب عاشر نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو وہ خوشی سے پھوٹتی گئی۔ میں اندر آ جاؤں سر؟ اس کے آفس کے دروازے پہ پہنچتے اس نے اپنے جذبات قابو کیے۔ آئیں۔ عاشر جلا بھنا بیٹھا تھا۔ وہ اندر آئی تو عاشر نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی سزا اب ختم ہے، آج آپ ٹائم پر گھر جا سکتی ہیں، عاشر نے بنا کسی دیر کے بعد کہی۔ مگر سر کیوں؟ آج میں اسپیشل کافی پی کر آئی تھی تاکہ نیند نہ آئے اور میں سارا کام کر سکوں۔ عائزہ نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کتنی کوئی میسنی ہے یہ بات عاشر نے دل میں کہی تھی۔ اس نے آتے ہی گارڈ سے پوچھا تھا کہ اس نے عائزہ والی بات زمان صاحب کو کیوں بتائی، مگر گارڈ نے تو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت خود اسی کی تھی، کیونکہ آج آپ وقت پر آئی ہیں۔ اسے دانت پیستے جواب دیا۔ اوہ اچھا سر، بہت شکریہ۔ اس نے اپنی ہنسی چھپاتے شکریہ ادا کیا۔ جی اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے سے آپ کی سیلری میں 5% اضافہ ہوگا۔ ابھی وہ اٹھنے لگی تھی جب عاشر نے اسے دوسری بات بتائی، اور یہ سچ میں خوشی کی خبر تھی کیا؟ سچی؟ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے انداز سے عاشر کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ بات کم سے کم اس نے خود زمان صاحب سے نہ کی تھی، ورنہ وہ اس کو بالکل ہی فارغ لڑکی سمجھ چکا تھا۔ جی ویلکم، آپ جا سکتی ہیں، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آفس سے باہر آئی تو اسے سامنے سے 2 لوگ آتے نظر آئے۔ السلام علیکم ماجد بھائی، اس نے بندہ پہچانتے فوراً سلام کیا، جبکہ ساتھ آتے حیدر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیسے ہو حیدر؟ اس نے پاس آتے مسکراتے پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ بتائیں، آپ کے باس نے آپ کو کتنا تنگ کیا ہوا ہے؟ حیدر نے جان کر اسے چھیڑا۔ مت پوچھو، اور اس کے توقع کے مطابق عائزہ نے عاشر کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، جس پر وہ دونوں بس ہنسی دباتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
عاشر سے اس کی شکایات کبھی نہ ختم ہونے والی تھیں۔ ایک تو تم لوگوں کو ساری زندگی تمیز نہیں آنی، عاشر نے ان دونوں کو دھڑلے سے اندر آتے دیکھ کہا، جنہوں نے نوک کرنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ تو دے دے، تیرے پاس اتنی ہے تو، واجد نے پھیل کر سائڈ صوفے پر بیٹھے کہا، جبکہ حیدر نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی۔ باہر کسے گپے مار رہے تھے؟ عاشر باہر سے آنے والی آوازیں سن چکا تھا۔ وہ عائزہ مل گئی تھی، پھر اس نے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیے، بس وہی سن کر آ رہے ہیں، واجد نے طنز کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عاشر کو عائزہ سے کتنی چڑ تھی۔ بکواس نہ کر، عاشر نے اپنے پیچھے پڑا چھوٹا سا کشن اس کی طرف پھینکا۔ اچھا بھائی، مجھے لگ رہا ہے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ حیدر جو ابھی ابھی گھر سے ہی آیا تھا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ عاشر فوراً سیدھا ہوا۔ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے خلاف، یعنی کہ ماما پاپا آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ حیدر نے اسے معاملے سے آگاہ کیا۔ اوہ، تو اس میں خلاف والی کیا بات ہے؟ عاشر نے نارملی پوچھا۔ وہ کوئی شادی سے بھاگنے والا لڑکا نہیں تھا۔ لو جی، مجھے لگا آپ اچھل پڑیں گے سن کر، آپ کا تو ریئیکشن ہی بہت پھیکا سا ہے۔ حیدر نے مزاح کرکرا ہوتا دیکھ کہا، اچھا یار، تو مجھے ایک بات بتا کہ یہ کیوں اچھل رہی تھی؟ واجد نے عائزہ کو پوچھا، جس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سیلری میں 5% اضافہ کر دیا ہے بابا نے اس کی، اور پھر اس نے شروع سے آخر تک ساری کہانی اسے سنا ڈالی، جس پر وہ دونوں بس سر ہلاتے رہے۔ عائزہ اتنی بری نہ تھی جتنی اسے لگتی تھی، بلکہ وہ تو حیدر اور واجد دونوں کی فیورٹ تھی۔ واجد عاشر کا بچپن کا دوست تھا جو اب تک چلتا آ رہا تھا، وہ بالکل فیملی کی طرح تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کا گھر بھی بالکل ساتھ ساتھ ہی تھا۔ واجد کے والد کے تعلقات بھی زمان صاحب کے ساتھ کافی خوشگوار تھے۔ اچھا یار، میری گاڑی خراب ہے، صحیح ہونے کے لیے دی ہے، مجھے ساتھ لے کر جانا، بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے، عاشر نے اچانک یاد آنے پر کہا۔ آج آتے وقت اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، جو اس نے گارڈ کو کہہ کے صحیح ہونے دی تھی، مگر اب تک نہ آئی تھی۔ ہاں ہاں، ہم یہیں پر ہیں، تو ذرا چائے ہی پلوا دے۔ واجد نے صوفے پر مکمل طور پر لیٹے آرڈر دیا۔ اچھا رکو، اس نے انٹرکام اٹھاتے 3 کپ کا کہا، پھر بقایا فائلز کو دیکھنے لگا۔ جب اس کا فون بجا، کون ہے؟ واجد نے وہیں پر لیٹے لیٹے پوچھا۔ بابا ہیں، عاشر نے فون اٹھاتے اسے بتایا۔ جی بابا، مگر بابا میری تو اپنی گاڑی خراب ہے، میں تو واجد کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے۔ اسے بات کرتے فون رکھا تو وہ دونوں اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو میں اس مصیبت کو گھر چھوڑ دوں، اور میں نے بتایا کہ گاڑی خراب ہے تو اب اس کو ہم نے گھر چھوڑنا ہے۔ عاشر نے دانت پیستے انہیں سب کچھ بتایا، جبکہ وہ دونوں اس بات پر ہنس پڑے۔ بھیا ویسے بابا کو پتہ چل جائے نا کہ آپ عائزہ آپی کو کیا کہتے ہیں تو مرمت کر دیں وہ آپ کی۔ حیدر نے شرارتی مسکراہٹ منہ پر سجائے اسے ڈرایا، جس پر وہ کڑ کر رہ گیا۔ اب اس میڈم کو کوئی بلا کر یا جا کر بتا دے کہ اس نے ہمارے ساتھ جانا ہے، اس نے حیدر کوڑنے کا کہا۔ میں بھی بتا کر آیا، حیدر کہتا باہر نکلا۔ عائزہ آپی، آج آپ کو ہم گھر چھوڑیں گے، اس نے عائزہ کے پاس پہنچتے اسے بتایا۔ کیوں؟ میں نے تو انکل کے ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے، وہ حیران ہوئی۔ بابا نے ہی ہمیں کہا ہے، ڈرائیور کسی کام سے گیا ہے، اس نے وجہ بتائی۔ میں رکشے پر چلی جاؤں گی حیدر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے بھی جاتی ہوں، اس کو نہ جانے کیوں ان کے ساتھ جانا آکورڈ لگا۔ ارے آپ نے بابا سے ہماری چترول کروانی ہے لگتا ہے، ہم چھوڑ آئیں گے آپ کو بس۔ حیدر بات ختم کرتا آفس کی جانب ہو لیا۔ کیا ہوا؟ وہ اندر آیا تو واجد نے اسے پوچھا۔ وہ تو نہیں مان رہی، مگر میں نے کہا، بابا نے کہا ہے کہ لازمی ہم نے چھوڑنا ہے، پھر وہ چپ کر گئی۔ حیدر نے کافی معصومیت سے سارا قصہ بتایا۔ ڈرامے کرتی ہے یہ سارے، عاشر نے گردن ادھر ادھر مارتے کہا۔ عاشر، شرم کیا کرو، وہ لڑکی ہے، اور اب اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ واجد کو اکثر اس کے اس ریئیکشن پر غصہ آتا تھا، جس کا وہ اظہار بھی کر دیتا تھا۔ عائزہ اچھی بھلی لڑکی تھی واجد کے خیال میں نے بابا کو بتا ہی دینا ہے، پھر دیکھیے گا بھائی، نہ ہوئے ڈنڈے کی طرح سیدھے تو پوچھیے گا۔ حیدر نے دھمکی لگائی۔ شرم کر لو، میں بھائی ہوں تمہارا۔ عاشر کو اس پر افسوس ہوا۔ تو وہ بھی بہن ہے میری، اس کے انداز میں حیدر کا جواب آیا۔ چلو اب چلیں، ٹائم تو ہو گیا ہے، سارے تو چلے گئے ہیں۔ واجد نے دیکھا کہ باہر سب لوگ جا چکے ہیں سوائے عائزہ کے، تو اس نے عاشر سے کہا، جو نہ جانے کون سی فائل کھنگال رہا تھا، یار بس یہ میں ذرا آرڈر چیک کر لوں، اسے لاسٹ آرڈر کنفرم کرتے کہا۔ اس کا بزنس گارمنٹس کا تھا، جس کے لیے اسے ابھی ایک ڈیل فائنل کرنی تھی۔ چلے آپ ہی؟ حیدر نے باہر آتے اسے پوچھا، جو کرسی سے ٹیک لگائے شاید سو رہی تھی۔ حیدر کی ایک آواز پر وہ سیدھی ہوئی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ عاشر اور واجد پہلے ہی نیچے جا چکے تھے۔ نیچے آتی وہ حیدر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ آئس کریم کھاؤ گی عائزہ؟ واجد نے روڈ پر گاڑی ڈالتے اسے پوچھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، امی ویسے ہی پریشان ہو رہی ہوں گی، آج میں لیٹ ہوں، اس نے فرصت سے انکار کیا۔ ارے نہیں نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ عاشر، آنٹی کا نمبر دے مجھے، میں انہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے فوراً عاشر سے نمبر مانگا، جس پر اسے بھویں اچکائیں۔ یار وہ صحیح کہہ رہی ہے، آنٹی پریشان ہو جائیں گی۔ عاشر نے شاید زندگی میں پہلی بار عائزہ سے اتفاق کیا تھا۔ تو دے نا بس، واجد نے اصرار کیا، جس پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ واجد نے ملائکہ کو فون کر کے بتایا، جس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا، مگر پھر واجد کے اصرار کرنے پر مان گئی۔ واجد نے مال روڈ پر ویفلز کے سامنے گاڑی روکی، پھر ان سے فلیورز پوچھتا باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد حیدر گاڑی کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ لے کے نہیں آیا؟
عاشر نے اسے خالی ہاتھ دیکھ پوچھا۔ وہ واجد بھائی کہہ رہے ہیں باہر بیٹھ کر کھاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ اس نے واجد کا پیغام پہنچایا، پھر آ کر عائزہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ایک تو ان کو نہ جانے کیا شوق ہے اس کو ساتھ لے کر گھومنے کا، اس سے تو اچھا تھا میں ٹیکسی کر لیتا۔ عاشر ان دونوں کو کوستا اس کے پیچھے ہو لیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد واجد ان تینوں کو گھر ڈراپ کرتا واپس آیا۔ کہاں تھے آپ جناب؟ وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا جب سامنے بیٹھی فائقہ نے پوچھا۔ وہ امی میں ذرا عاشر اور حیدر کے ساتھ تھا، وہ بتاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ان کے ساتھ بیٹھی نمل فوراً واجد کے پیچھے آئی۔ آج کچھ خاص خوشی لگ رہی ہے آپ کے چہرے پر، کیا ہوا ہے؟ اس نے قدم سے قدم ملاتے پوچھا۔ تم زیادہ ہی نہیں کچھ چہرے پڑنے لگ گئی؟ اس نے مڑتے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بھائی آپ کے ساتھ میں 17 سال سے ہوں، اب کچھ نہ کچھ تو پہچان ہی گئی ہوں، کوئی اور ساتھ تھا نا؟ اس نے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سے جائے پوچھا، جس پر جواباً واجد میں مسکرا دیا۔ کون تھا؟ اس نے خوشی سے اندر آتے پوچھا۔ عائزہ۔ واجد نے بنا کسی ٹال مٹول کے اس کا نام لیا۔ ہو نہ ہو آپ ان کو پسند کرتے ہیں، یہی بات ہے نا؟ نمل نے بیڈ پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ جو اب جھک کر اپنے جوتے اتار رہا تھا جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی کوئی بات تو ہے؟ اس نے فرضی کالر جھاڑا۔ پڑھائی پر دھیان دو اپنی، واجد نے بات ٹالی۔ بھیا آپ کہیں تو امی ابو سے بات کروں، میرا نہیں خیال انہیں اعتراض ہوگا۔ اسے فوراً واجد کے مطلب کی بات کی۔ تم جانتی ہو نا کہ امی کو میرے لیے اپنی بہن کی بیٹی پسند ہے؟ اس نے جیسے یاد کیا، چہرے پر ایک مایوسی سی تھی۔ یار بھیا پسند ہے، سلیکٹ نہیں کر لیا، اور ویسے بھی پسند تو وہ آ سکتی ہے امی کو۔ اس نے واجد کو امید کی کرن دکھائی۔ پتہ نہیں امی کو غصہ ہی نہ آ جائے بات کرنے پر۔ واجد نے ڈر کا اظہار کیا۔ یار میں بات کروں گی، اب میں پاگل تھوڑی نہ ہوں کہ یہ بتا دوں کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے جیسے بھائی کی بے وقوفی پر افسوس کا اظہار کیا۔ تو اور کیا کہو گی؟ واجد نے حیران ہوتے پوچھا۔ میں کہوں گی میں ان سے ملی ہوں اور وہ مجھے بہت پسند ہے آپ کے لیے۔ نمل نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ واجد تو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کتنی تیز تھی۔ کروں پھر بات؟ نمل نے آخری بار اجازت چاہی۔ میرا نام نہ ہے، باقی جو مرضی کرو، واجد کہتا ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کم سے کم اس بات پہ اس کے سامنے مسکرانا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ نمل ڈن کرتی اس کے روم سے نکلی۔ اپنے بھائی کے لیے راہیں اسے خود ہموار کرنی تھیں۔ کل صبح ہی بات کر لوں گی بس۔ سونے کے لیے لائٹ آف کرتے اس نے خود سے پلان کیا۔ توبہ آج تو عاشر صاحب ایسے ایکشن مار رہے تھے جیسے میں بڑی منت کر کے ساتھ گئی تھی، چیٹسٹر کہیں گا۔ واجد بھائی اور حیدر کتنے اچھے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ ان کے بھائی اور دوست ہیں۔ اچانک آئس کریم کھاتے وقت اسے عاشر کے ایکسپریشنز یاد آئے جو وہ اسے دیکھ کر دے رہا تھا، تو اس کا خون کھول گیا۔ جی تو کیسے حالات ہیں آج کل آفس کے؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے زمان نے عاشر سے پوچھا، جو کافی تیزی میں ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا کافی بہتر ہے، بیچ میں جو کچھ دنوں کے لیے چیزیں خراب ہوئی تھیں اب وہ بھی مینیج ہو گئی ہیں، اب سب نارمل ہے۔ اس نے کافی اطمینان سے باپ کو بتایا۔ تو پھر اب بزنس سیٹ ہے، سب کچھ ہے، تو کیوں نہ تمہاری شادی کر دی جائے؟ زمان صاحب پوائنٹ پر آئے۔ بابا آپ لوگوں کو جو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عاشر کی اس بات پر ان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ تو کوئی لڑکی پسند ہے آپ کو؟ انہوں نے کافی پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں آپ لوگ چاہیں کر دیں، لڑکی تو ویسے بھی ماما نے ڈھونڈنی ہے۔ اس نے مسکراتے میرین کی طرف دیکھا تو وہ بھی آگے سے مسکرا دی۔ پھر نوجوان، اگر بات ہماری ہے تو لڑکی تو ہم نے پسند کر لی ہے، بس اس کا مطلب ہے منگنی کی دیر ہے۔ زمان نے اس کے تاثرات نوٹ کرتے کہا، جن میں یہ سن کر ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ یہ تو پھر اچھی بات ہے بابا، اس نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ بابا کون ہے لڑکی؟ ماہین نے مارے تجسس سے فوراً پوچھا۔ آپ تو کافی اچھی طرح جانتی ہو انہیں، زمان نے مسکراتے اسے بتایا، جس پر حیدر بھی مشکوک ہوا۔ عاشر ابھی بھی نارمل تھا۔ کون بابا؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا۔ عائزہ۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی، اس بار سب سے زیادہ فرق پڑا تھا عاشر زمان کو۔ اس کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ دی ہو، جبکہ باقیوں کے چہروں پہ خوشی کے تاثرات تھے، اکیلا وہ تھا جس کی دنیا ہل گئی تھی۔ کیا ہوا برخودار، بالکل ہی چپ ہو گئے ہو؟ زمان صاحب نے اس کی خاموشی اور اڑی ہوئی شکل دیکھتے پوچھا۔ جی بابا کچھ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ اس نے فوراً اپنے جذبات اور تاثرات دونوں پر قابو پایا۔ مجھے لگتا ہے بھیا کو بھی عائزہ آپی بہت پسند ہے، اسی لیے خوشی کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہے۔ ماہین نے جان کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، بھیا تو ویسے ہی ہر وقت ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں میرے ساتھ۔ کیوں بھیا؟ حیدر نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے چھیڑا۔ اچھا ایسا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیوں میرین؟ زمان صاحب نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ جی بالکل بیٹا، تم خوش تو ہو نا؟ میرین نے حامی بھرتے اس سے پوچھا، جو ساکت ہی ہو گیا تھا۔ جی امی، وہ کہتا ٹیبل سے اٹھا، پھر خداحافظ کہتا اپنا کوٹ اٹھا کر نکل گیا۔ گھر سے نکلتے اس نے فوراً واجد کے گھر کا دروازہ بجایا۔ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا اور پھر تب ہی اٹھایا جب واجد نے دروازہ کھولا۔ کیا آفت آئی ہے؟ بریک پر پیر رکھ، واجد نے اس کے مسلسل بیل دینے پر کہا۔ یار تو جلدی آ فوراً، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، عاشر نے بغیر معاملہ بتائے کہا تو وہ سر ہلاتا اندر بھاگا۔ نمل میری کیز لا دو اوپر سے، اس نے نمل کو پکارا، جو بھی والدین سے بھائی کی سفارش کے لیے پر تول رہی تھی۔ بھیا میں ابھی بات کرنے لگی تھی، آپ کہاں؟ اس نے غصے میں پوچھا۔
گڑیا شام کو آؤں گا تب بات کرنا، ابھی ذرا جلدی ہے، ماما بابا کو بتا دینا میں عاشر کے ساتھ گیا ہوں، اوکے؟ ابھی بات مت کرنا۔ وہ اس کو منع کرتا فوراً باہر نکلا۔ چلو جی، اچھا بھلا میں ماحول بنا کر آئی تھی، اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ چل جلدی کر، عاشر اس کو لیتا پاس والے پارک میں آیا۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یار بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، عاشر نے اپنے بال مٹھی میں جکڑتے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ یار میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، عاشر نے پوری آنکھیں کھولتے بتایا۔ تو یہ تو تجھے پتا تھا نا؟ واجد حیران ہوا۔ یار لیکن جس سے ہوا ہے یا اللہ میں کیا کروں؟ اس نے بات کرتے کرتے منہ پر اٹھایا۔ کون ہے لڑکی؟ واجد نے مشکوک ہوتے پوچھا۔ مت پوچھ یار، عاشر نے اپنا سر پیٹا۔ چل پھر دور ہو، نہیں پوچھتا۔ نکل، زیادہ ہی میلو ڈرامہ لگا کر رکھا ہوا ہے۔ واجد غصے میں آیا۔ یار میں کیسے بتاؤں؟ عاشر نے پھر وہی بات دہرائی۔ کیا کہیں مہوش سے تو نہیں ہو گیا تیرا رشتہ؟ واجد نے تکا لگایا۔ کاش اس سے ہی ہو جاتا، مگر میرا رشتہ۔ اس نے آخر پر پھر بریک لگائی۔ تو بیٹا چل نکل، میں جا رہا ہوں، دفعہ ہو جا۔ واجد پیچھے مڑا۔ عائزہ سے، عاشر نے ہمت کرتے اسے بتایا، اور واجد کے مڑتے قدم اچانک سے تھم گئے۔ دیکھا، تجھے بھی کتنا بڑا شوق ہوا ہے، پتہ نہیں بابا نے کیا سوچ کر میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ واجد یار کچھ کر، عاشر نے اس کا بازو کھینچا، جس کی اپنی دنیا لٹ چکی تھی۔ ہاں، اسے بازو سے کھینچنے پر واجد ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مگر تجھے تو وہ نہیں پسند تھی، واجد نے مری سی آواز میں کہا۔ تو اب کون سا مجھے پسند آ گئی ہے؟ میں کیا کروں یار؟ عاشر نے سر پیٹا۔ تو انکار کر دے، واجد نے بنا رکے کہا۔ بابا کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ پسند کرے لڑکی، اب میں کیسے انکار کر دوں یار؟ عاشر نے اپنی مجبوری بتائی۔ تو اب تو بس ایک راستہ بچا ہے، واجد نے کچھ سوچتے کہا۔ کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ تجھے لگتا ہے عائزہ اس رشتے کے لیے مان جائے گی دل سے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، عاشر نے فوراً بتایا۔ تو اب بس ایک ہی حل ہے کہ عائزہ انکل کو خود انکار کر دے، بس، اور کوئی حل نہیں ہے، واجد نے اپنا آئیڈیا دیا، جس پر عاشر کی آنکھیں چمکی۔ ہاں وہ کر سکتی ہے، اور وہ تو کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہے گی۔ یہ اچھا ہے، اس سے آج آفس میں بات کروں گا کہ وہی انکار کر دے۔ شکریہ یار تیرا بہت بہت۔ عاشر اس کا پلان سنتا اچھلا۔ یہ پلان کارآمد ہو سکتا تھا، اللہ کرے وہ مان جائے اور منع کر دے۔ عاشر نے آسمان کی طرف دیکھتے دعا کی، جس پر واجد نے پورے دل سے آمین کہا۔ آفس پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے عائزہ کا پتہ کروایا، جو ابھی تک نہ آئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو آج بھی لیٹ ہونا تھا۔ عاشر نے اطلاع ملنے پر سر پیٹا۔ سر میں آئے کمن۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد آفس کا دروازہ نوک کرتی عائزہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹھے، عاشر نے اس کے اندر آتے فوراً کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ خیر ہے، آج بڑی عزت دی جا رہی ہے، اللہ ہی خیر کرے، عائزہ نے بیٹھتے سوچا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، آئی یا نہیں وہ ابھی بات شروع کرتا۔ اس سے پہلے واجد آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا، مگر سامنے بیٹھی عائزہ کو دیکھ کر اسے بریک لگی۔ ہاں آ بیٹھ، عاشر نے اسے بھی دعوت دی، جس پر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ سر خیریت تو ہے نا؟ عائزہ کو اتنا تو پکا ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں، عاشر نے اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑے۔ کیا ہوا ہے؟ زمان انکل تو ٹھیک ہے نا؟ عائزہ کو انہونی کا احساس ہوا۔ ہاں مگر اب ہم ٹھیک نہیں رہیں گے، عاشر نے افسوس سے کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے سر؟ عائزہ نے پھر پوچھا۔ آپ کی امی نے ابھی تک آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ عاشر نے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں سر، اب بول بھی چکے، کیا میرا دل ہلا رہے ہیں؟ اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ بابا نے آپ کا اور میرا رشتہ طے کر دیا ہے، عاشر نے اسے معاملہ بتایا۔ یہ سنتی وہ اچانک کرسی سے اچھلی۔ کیا مطلب، میرا اور آپ کا؟ اس نے انگلی پہلے خود پر پھر عاشر کی طرف گھمائی۔ ہاں، عاشر کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ او مائی گاڈ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی وہ بھی آپ کے ساتھ؟ عائزہ نے روانگی میں اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ واجد خاموش پریشان بیٹھا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ عاشر مسئلہ چھوڑ کر اس کی بات پر غور کرتا بولا۔ آپ کو مطلب کی پڑی ہوئی ہے، یہاں میری ساری زندگی آپ جیسے خڑوس کے ساتھ برباد ہو جائے گی۔ عائزہ کرسی کا سہارا لیے بیٹھی۔ مائنڈ یور لینگویج، عاشر نے باور کروایا۔ یو مائنڈ یور لینگویج۔ آپ نے انکل کو انکار کیوں نہیں کیا اس بات سے؟ عائزہ نے سارا لحاظ بھاڑ میں جھونکا۔ میں انہیں لڑکی کا نام جاننے سے پہلے ہی ہاں کر چکا تھا، عاشر نے انکار نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ اف ہے آپ پر، یا اللہ کیا بنے گا اب کی بار؟ عائزہ نے بھی سر پکڑا۔ اس سب کا ایک حل ہے، اس سب میں واجد پہلی بار بولا تھا۔ کیا؟ عائزہ فوراً اس کی طرف مڑی۔ یہی کہ آپ اپنی امی کو انکار کر دو، کیونکہ اب عاشر تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انکار کر سکے۔ واجد نے وہی حل اسے بھی بتایا۔ میں کیسے کر دوں انکار؟ عائزہ نے اپنے اوپر انگلی رکھتے پوچھا۔ زبان سے، عاشر کے اس بے تکے جواب پر عائزہ کا پارا ہائی ہوا۔ تو اسی زبان سے آپ نے انکار کر دینا تھا جس سے ہر وقت مجھے جھاڑتے رہتے ہیں۔ اس نے اس کو اسی کی بات لوٹائی۔ عائزہ مگر اب ایک یہی حل بچا ہے، واجد نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہاں دو نہیں بلکہ تین لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا، میں کہوں گی کیا امی سے؟ اس نے پریشان ہوتے واجد سے ہی پوچھا۔ یہی کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہ مشورہ دینے والا عاشر تھا۔ عاشر زمان، آپ کو تھوڑی سی بھی شرم آتی ہے ایک لڑکی کو اس طرح کا مشورہ دیتے ہوئے؟ وہ اب سر سے سیدھا اس کے نام پر آئی تھی۔ عاشر، یار تو چپ کر، واجد نے اسے چپ کروایا۔ وہ بس عائزہ کو غصہ چڑھا رہا تھا۔ اب یہ کہہ دو کہ آپ کی اور عاشر کی ذرا نہیں بنتی، یہ کہ عاشر آپ کو پسند نہیں کرتا۔
وہ آپ کی امی ہیں، آپ کی بات سمجھ آئیں گی۔ واجد نے مشورہ دیا، میں کوشش کروں گی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی بس۔ وہ کہتی اٹھی۔ اب وہ سیدھا گھر جانے والی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ عاشر نے عائزہ کے نکلتے اسے پوچھا۔ پتہ نہیں، اللہ مالک ہے، واجد کہتا اٹھا۔ یار اس کو گھر چھوڑ دے، آج ابھی ڈرائیور چلا گیا ہوگا۔ عاشر نے واجد کو باہر نکلتے دیکھ کہا تو وہ فوراً لفٹ کی طرف بھاگا۔ عائزہ رکے۔ لفٹ کے سامنے کھڑی عائزہ کو اس نے آواز دے کر روکا۔ جی، اس کے آواز دینے پر عائزہ مڑی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ نہیں، میں رکشہ لے لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عائزہ نے انکار کیا۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ وہ بھی انکار کرتی اس سے پہلے واجد کی دوسری بات پر چپ کر گئی۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی جو پرسوچ نگاہوں سے کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ آپ اس سب سے متفق ہیں؟ گاڑی چلاتے اس نے پوچھا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، میں کیسے اس بندے کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ عائزہ نے بنا سوچے انکار کیا۔ تو اب؟ واجد نے اگلا سوال کیا۔ میں امی سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، اور کیا؟ اس نے بے چارگی سے جواب دیا۔ مجھے آپ کو ایک بات بھی بتانی تھی عائزہ، میں کافی دنوں سے ہی بتانا چاہ رہا تھا مگر موقع ہی نہیں ملا۔ واجد پتے کی بات پر آیا۔ جی آپ کہیں واجد بھائی، عائزہ نے اس کی طرف مڑتے کہا، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر واجد کی ہمت ایک بار لڑکھڑائی، مگر اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ عائزہ، میں آپ کو کافی ٹائم سے جانتا ہوں مگر اس سارے ٹائم میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کو بہنوں کی نظر سے دیکھ پاؤں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک لڑکی کی نظر سے دیکھا ہے۔ واجد نے ہمت جمع کرتے بات کا آغاز کیا مگر اپنے ہاتھ کپکپاتے دیکھ اس نے گاڑی سائیڈ میں روکی۔ تو اب لڑکی کو آپ لڑکی کی ہی نظر سے دیکھیں گے نا؟ عائزہ کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ میں اپنی لائف پارٹنر کو دیکھتا ہوں۔ واجد نے ایک ہی دفعہ میں ساری بات کہہ ڈالی۔ جی لیکن واجد بھائی، آپ تو میں نے تو ہمیشہ آپ کو… اب میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ عائزہ بے حد پزل ہوئی۔ نہیں، ابھی جواب مت دو، کل میں آفس آؤں گا، آپ کو ڈراپ کر دوں گا گھر، تب تک اس بارے میں سوچو اور پھر جواب دینا، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کرو گی۔ واجد نے اسے ٹائم دیا مگر اب وہ یہ بات اور نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ جی، عائزہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اسے واجد سے کبھی کسی ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ وہ تو اس سب پر حد درجے حیران تھی۔ گھر آتے وہ بنا واجد کی طرف دیکھے اللہ حافظ کہتی گاڑی سے اتری۔ واجد وہاں سے سیدھا گھر آیا جہاں نمل بے صبری سے اس کی منتظر تھی۔ اب کریں بات؟ اس نے اس کے آتے ہی پوچھا۔ نہیں نمل، ایک مسئلہ ہو گیا، وہ سلجھا لوں، پھر مل کر بات کریں گے ماما بابا سے، ڈن۔ اس نے نمل کو ٹالا۔ وہ پہلے ان سب حالات سے نکلنا چاہتا تھا جن میں وہ آج پھنسا تھا۔ آ گئی بیٹا، بات سننا ذرا میری آ کر۔ اس کے گھر داخل ہوتے ساتھ ملائکہ نے اسے پکارا جس کا صاف مطلب تھا زمان صاحب ان سے بات کر چکے ہیں اور شاید وہ بھی مان چکی تھیں۔ عائزہ جی امی کہتی اوپر بھاگی۔ ابھی اسے تازہ تازہ ایک صدمہ ہی لگا تھا کہ جاتے جاتے واجد دوسرا بھی دے گیا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بارے میں سوچے۔ وہ چینج کرتی نیچے آئی جہاں ملائکہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی فاطمہ اپنی 32 کے 32 دانت نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ ان کے بالکل سامنے بیٹھتے اس نے پوچھا۔ ہاں، آج مجھے زمان بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے جو بات کی ہے نا عائزہ، وہ سن کر یقین کرو میری روح تک کو سکون مل گیا ہے۔ انہوں نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس پر پیار نچھاور کرتے کہا۔ کیا بات امی؟ عائزہ نے اسپاٹ چہرہ لیے پوچھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عاشر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے عائزہ، وہ اسی ہفتے منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل یہ سب جان کر اتنا مطمئن ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی تھی اللہ اتنا مہربان ہوگا مجھ پر، وہ تمہیں ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھیں گے میری جان، بہت بہت مبارک ہو۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے اسے سب کچھ بتایا۔ خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ نے ہاں کر دی ہے امی؟ عائزہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا عائزہ، مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ بھائی جان مجھے اتنا خوش کر دیں گے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اللہ تم دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دکھائے۔ انہوں نے اسے دعائیں دیتے خود میں بھینچا، آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے اور اس موقع پر عائزہ کو لگا وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ امی سے بات نہیں کر سکتی، وہ ان کی روح کا سکون ان سے نہیں چھین سکتی۔ اسے ایک اچھی بیٹی بن کر دکھانا تھا، اسے عاشر کو برداشت کرنا تھا ساری زندگی۔ وہ کھانے سے فارغ ہوتی اوپر آئی اور کمبل تان کر لیٹ گئی۔ باجی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ فاطمہ نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں ہوئی ہے، وہ اسے اب کیا بتاتی، اس لیے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جائے بولی۔ واجد والی بات کا جواب تو اسے خود ہی مل گیا تھا، شاید اللہ نے ان کی تقدیر ایک ساتھ لکھ دی تھی جسے ان دونوں کو قبول کرنا تھا۔ اگلے دن وہ ملائکہ سے پیار لیتی آفس کے لیے نکلی، گاڑی اسے لینے آ چکی تھی۔ آفس پہنچتے ہی اس کو عاشر کا بلاوا آ گیا جس پر وہ انگلیاں مروڑتی اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے پریشانی میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کیا بنا، آپ نے منع کر دیا آنٹی کو؟ اس کو دیکھتے ساتھ عاشر نے پوچھا، جس پر عائزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ نا، عاشر نے اس کو خاموش کھڑے دیکھ بلایا۔ نہیں، میں نے نہیں کیا، عائزہ نے سر جھکاتے جواب دیا۔ کیا؟ کیوں؟ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا مس عائزہ؟ عاشر اس کے پاس آیا، اس کا لہجہ تلخ تھا۔ کیونکہ امی بہت خوش تھی، میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی سر۔ عائزہ نے معصومیت سے وجہ بتائی۔
کیا مان مائی میری بات سنیں مس عائزہ، یہ شادی نہیں ہو سکتی، میں آپ کو پسند نہیں کرتا۔ عاشر کی اب کی بار آواز بھی اونچی تھی۔ فرسٹ آف آل آپ تمیز سے بولیں، دوسری بات آپ بھی کوئی میرا لائف ٹائم کرش نہیں تھے، آپ شاید جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کو کتنا ناپسند کرتی ہوں، سمجھے؟ عائزہ کو اس کے انداز پر غصہ آیا تھا جو اس نے وہیں پر نکال بھی دیا۔ وہ کہاں کسی کا قرض رکھتی تھی، اتنی ہی کوئی آپ کو مجھ سے نفرت تھی نا تو اپنے بابا کو آپ نے خود انکار کر دینا تھا، وہاں تو اپنی امیج کے لیے آپ چپ رہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے مسئلے کے حل کے لیے ایک لڑکی کے پیچھے چھپتے ہوئے؟ ابھی وہ کچھ بولتا ہے اس سے پہلے عائزہ نے اسے پورا کیا، میری مجبوری تھی بابا کے سامنے چپ رہنا۔ عاشر نے اپنا غصہ قابو کرتے کہا، تو مسٹر عاشر زمان میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا خیال اپنے اس دل اور دماغ سے نکال دیں۔ وہ اپنی بات کہتی بنا اس کی سنے غصے میں باہر نکل آئی، بڑا آیا، میں بڑی مری جا رہی ہوں اس کے لیے، اتنی ہمت ہے نہیں کہ انکار کر دے اور میرے سامنے کھڑا ہو کر بڑا شیر کی طرح دھاڑے مار رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں عاشر کو سناتی لفٹ تک آئی، اب رکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کام تو اسے اس غصے میں ہونا نہ تھا۔ گھر آتے ملائکہ سے بہانہ کرتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، فاطمہ تو اسکول تھی، وہ کمبل تان کر لیٹ گئی، کچھ دیر بعد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کی آنکھ اپنے فون کی بیل پر کھلی جو مسلسل بج رہا تھا۔ جی کون؟ عائزہ نے بنا دیکھے فون کان سے لگایا، میں واجد۔ عائزہ خیریت؟ میں آپ کو لینے آیا تھا مگر آپ جا چکی تھیں۔ واجد کی بات پر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 5:30 بجا رہی تھی۔ جی میرا پرسنل ایشو تھا۔ عائزہ نے بات ٹالی، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا عائزہ۔ واجد نے مطلب کی بات کی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا واجد بھائی جیسا آپ سوچ رہے ہیں، اول تو میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی مانا ہے، اور دوم میں امی کو انکار نہیں کر سکتی اس رشتے سے، وہ بہت خوش ہیں، اور اگر آپ کو اتنی ہی کوئی محبت ہو گئی ہے مجھ سے تو خود کچھ کر لیں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے، مجھ سے کوئی امید مت رکھیں، اللہ حافظ۔ اس نے اپنی بات کہتے بنا اس کی ایک بھی سنے فون کاٹا، اس کی بات سننے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ منہ ہاتھ دھوتی وہ نیچے آئی تو فاطمہ سارا کچن سمیٹ چکی تھی۔ اس کے نیچے آتے ہی فاطمہ نے کھانے کی پلیٹ بنا کر اس کے آگے رکھی۔ خیر ہے، بڑا پروٹوکول دے رہی ہو، اس نے اتنی عزت ملنے پر فاطمہ سے پوچھا جو اسے بنا کہے سب دے رہی تھی۔ امی نے کہا ہے کہ آپ اس گھر میں بس کچھ ہفتوں کی مہمان ہیں، آپ سے اب کام نہیں کروانا۔ فاطمہ وجہ بتاتی کچن میں چلی گئی، کچھ ہفتوں سے کیا مطلب ہے امی؟ عائزہ نے سامنے والے کمرے میں بیٹھی ملائکہ سے پوچھا۔ زمان بھائی نے کہا ہے اس ہفتے نکاح اور اس سے 2 ہفتے بعد رخصتی کرنی ہے، میں نے تو ہاں کر دی ہے، ملائکہ نے باہر آتے اسے بتایا، جس پر پہلے وہ حیران ہوئی مگر اب حیران ہونے کا کوئی فائدہ نہ تھا، ہونا تو اب یہی سب کچھ تھا اس کے ساتھ، چاہے جلدی ہو یا چاہے دیر سے۔ اچھا تم نے اب میرے ساتھ بازار جانا ہے، تمہاری آج سے ہی چھٹیاں ہیں آفس سے، زمان بھائی نے کہا ہے، ملائکہ نے اسے اطلاع دی، جس پر اس نے شکر ادا کیا، کم سے کم اسے ان دنوں میں عاشر کا چہرہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ بازار کیوں جانا ہے؟ دوسری بات اگنور کرتے اس نے سوال کیا۔ بھائی نہ تو جہیز لے رہے ہیں، باقی بھی سب کچھ میرے اتنے اصرار کے باوجود بھی خود کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو بھی کر لیں، نکاح کو جوڑا میں خود بناؤں گی، ملائکہ نے مان سے اسے بتایا، جس پر وہ مسکرا دی۔ کب جانا ہے؟ عائزہ نے وقت پوچھا۔ کل شام کو چلیں گے، ملائکہ کے ہر انداز سے ان کی خوشی واضح تھی۔ تیری کیا بات ہوئی ہے عائزہ سے؟ پارک میں بیٹھے واجد نے اس سے پوچھا جو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ کیا بات ہونی ہے؟ میں نے پوچھا تو مجھے ٹکا سا جواب دے کر چلی گئی کہ میں اپنی امی کو انکار نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہ میرے کندھے پر رکھ کر بندوق نہ چلائیں۔ عاشر نے اس کی ساری باتیں یاد کرتے لفظ بہ لفظ واجد کو بتائیں۔ تو انہیں بھی لازمی کوئی بدتمیزی کی ہونی ہے، واجد اس کی شکل کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ قصور صرف اسی کا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی باتیں سننی پڑیں۔ تو میرا دوست ہے یا اس کا؟ عاشر نے برا مانتے پوچھا۔ اچھا چل اب اٹھ، یہ کیا میمنے کی طرح منہ پھیلایا ہوا ہے؟ واجد نے اٹھتے اس کو ہاتھ دیا۔ ویسے ایک بات تو بتا، تو کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے؟ عاشر نے اٹھتے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تو میرا دوست تھا پاگل، واجد نے بات ٹالی۔ واجد نہیں چاہتا تھا کہ عاشر یہ بات جانے کہ وہ عائزہ کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ شادی ہو جاتی تو اس بات کی وجہ سے شادی کے بعد ان کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے، اور واجد ایسا نہیں چاہتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ عائزہ کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ عاشر کے لیے بھی برا نہیں چاہتا تھا۔ عائزہ اگلے دن ملائکہ کے ساتھ جا کر اپنے نکاح کی ساری شاپنگ کر آئی تھی، اس نے سب کچھ ملائکہ کی پسند کا لیا تھا، اس شادی سے خوش نہ ہونے کے باوجود وہ یہ سب ملائکہ کے لیے کر رہی تھی جن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شام میں ملائکہ کو زمان صاحب کا فون آیا، ان کا کہنا تھا کہ نکاح کا فنکشن ان کے اپنے ہال میں ہوگا، جس پر ملائکہ فوراً مان گئی، انہیں اس سب سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ بھیا آپ نے کب بات کرنی ہے ماما بابا سے؟ نہ خود بات کرتے ہیں نہ مجھے کرنے دیتے ہیں، نمل واجد کے گھر آتے ہی شروع ہو چکی تھی، اسے اپنے بھائی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا جو بلا وجہ کی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ نمل ماما بابا سے اس بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، اس نے نمل کو صاف طور پر منع کر دیا، اور آپ مجھے اس بات کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ کل تک تو آپ اتاولے ہو رہے تھے ماما پاپا کو بتانے کے لیے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بتانا، عجیب آدمی ہے بھائی آپ بھی، نمل نے غصے میں پوچھا۔ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا نمل، اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے مشکلات کا باعث بنوں، اسی لیے اب اس گھر میں اس لڑکی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔
واجد نے تنگ آ کر اسے اس سب کی وجہ بتائی، ورنہ نمبل سے جان چھڑانا کون سا آسان کام تھا۔ چلو جی، بہت ہی کوئی، مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ آپ نے صحیح ہونا ہے یا ساری زندگی مجنوں بن کر گزارنی ہے؟ میں آپ کی شادی کے کوئی خواب دیکھوں بھی یا نہیں؟ اس کے بھائی کی پہلی محبت ادھوری رہ گئی تھی اور وہ مذاق بنا رہی تھی۔ خیر، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں ماما بابا کو کہنے جا رہی ہوں کہ آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈے اور آپ کی شادی کروا دیں۔ نمل کہتی اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ وہی رکو، ادھر آؤ۔ واجد اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کا کوئی پتہ نہ تھا، جو کہتی تھی کر بھی دیتی تھی۔ شاپنگ اور دوسرے کاموں میں مصروف ان کے یہ دن اتنی جلدی گزرے کہ احساس بھی نہ ہوا تو بس 3 لوگوں کو، جن کی اس فیصلے سے ساری زندگی جڑی تھی۔ عاشر اور عائزہ تو ہار مان چکے تھے، جبکہ واجد اپنے کمرے میں بتیاں بند کیے شاید کسی معجزے کے انتظار میں تھا۔ عائزہ بچے، اٹھ جاؤ، آج نکاح ہے تمہارا، اور دیکھو ذرا کیسی لمبی تان کر سو رہی ہو۔ ملائکہ جو اسے کب سے آوازیں دے رہی تھی، اب انہوں نے کمرے میں آ کر اس کے منہ سے کمبل اتارا، مگر جیسے ہی انہوں نے اس کو اٹھانے کے لیے اس کا منہ چھوا تو ان کو جھٹکا لگا۔ وہ تو بخار میں تپ رہی تھی۔ یا اللہ عائزہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ انہوں نے اس کے گال تھپتھپائے، پھر فاطمہ کو آواز لگائی۔ فاطمہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ تھرمامیٹر لے کر دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ امی، آپی کو تو تیز بخار ہے، ٹمپریچر 102 آیا ہے۔ فاطمہ نے تھرمامیٹر چیک کرتے انہیں بتایا تو انہوں نے اپنا فون منگوایا اور فوراً زمان صاحب کو کال ملائی۔ جی بس ہم پہنچ رہے ہیں۔ زمان صاحب نے فون رکھتے عاشر کو آواز دی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مہرین نے ان کو افراتفری میں نکلتے دیکھ پوچھا۔ وہ بھابھی کی کال آئی ہے، عائزہ کو بخار ہے، اسے لے کر جانا ہے۔ زمان نے انہیں بتاتے عاشر کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ عائزہ کو لیتے وہ ہاسپٹل آئے تو ادھر ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرتے کچھ دوائیاں لکھ دیں۔ کیسی ہے ہماری بچی؟ ان کے باہر آتے ہی زمان صاحب نے پوچھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس تیز بخار کی وجہ سے غنودگی ہے اور کوئی بات نہیں۔ آپ یہ میڈیسنز دیں، انشاءاللہ شام تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ایک چٹ پکڑائی۔ عائزہ کو ہوش آ چکا تھا۔ زمان صاحب اسے سہارا دیتے گاڑی تک لائے۔ راستے میں ایک فارمیسی پر رک کر عاشر نے اس کی دوائیاں لیں۔ کیا حال ہے میری بچی کا؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ زمان صاحب اس کو لیتے اندر آئے تو ملائکہ دوڑتی ہوئی اس تک آئیں۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ میڈیسنز لیں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ زمان صاحب نے میڈیسنز کا شاپر انہیں تھمایا۔ وہ اس کو چھوڑ کے گھر کے لیے نکلے۔ گھر جاتے انہوں نے میرین کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو اب نکاح کا کیا ہوگا؟ آخر آج اس کی طبیعت خراب ہے تو؟ میرین نے ساری بات سنتے آخر میں سوال کیا، جس کے جواب میں زمان صاحب نے ملائکہ کو فون لگایا۔ جی بھائی جان، ملائکہ نے کال اٹھاتے پوچھا۔ وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب کیا عائزہ کی طبیعت ٹھیک ہے، یا پھر ہم نکاح کل تک ڈیلے کرتے؟ زمان صاحب نے بات اس طرح کی کہ فیصلہ ان کا ہوتا۔ اب ماشاءاللہ بہتر ہے عائزہ۔ کھانا کھا لیا ہے اس نے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پوسٹ پون کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ سب کچھ ویسے ہی رکھیں جیسے پلان کیا تھا۔ انہوں نے عائزہ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ عائزہ کو پارلر چھوڑنے کے لیے عاشر آ جائے گا۔ زمان صاحب نے بات ختم کرتے فون کاٹا اور عاشر کو اگلا کام بتایا، جس پر وہ بس جی بابا کرتا نکل گیا۔ ویسے بھی اب ٹائم ہو گیا تھا، اسے نکلنا چاہیے تھا۔ اس کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے ملائکہ کو فون کیا کہ عائزہ کو باہر بھیج دے۔ عائزہ کو پارلر ڈراپ کرتے وہ سیدھا گھر واپس آیا۔ اب اس کو پک کرنے کی ذمہ داری عاشر کی نہ تھی۔ عائزہ، فاطمہ اور ملائکہ کو پک کرنا زمان صاحب نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا، جس نے انہیں سیدھا ہال میں اتارا۔ عائزہ تو فاطمہ کے ساتھ سیدھا برائڈل روم میں جا چکی تھی، جبکہ ملائکہ مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھی۔ ان کے میکے سے بمشکل ہی 1 سے 2 لوگ شامل تھے، باقی سارے مہمان زمان صاحب کی طرف سے تھے۔ مہمانوں کے آنے کے کچھ دیر بعد نکاح کا انتظام کیا گیا۔ زمان صاحب پہلے مولوی کو لے کر عائزہ کے پاس برائڈل روم میں گئے۔ ایک تو اس کا دل اس رشتے کی وجہ سے ویسے ہی بہت گھبرا رہا تھا، دوسرا بخار کا زور تھا جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں نکاح قبول کیا اور کانپتے ہاتھوں سے ہی سگنیچر کیے۔ وہ اپنے آپ کو عاشر زمان کے نکاح میں دے چکی تھی۔ اس کے پاس سے ہوتے زمان صاحب عاشر کے پاس گئے، جو منہ لٹکائے بیٹھا ساتھ بیٹھے واجد سے کوئی بات کر رہا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ واجد کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی، شاید وہ اس مسکراہٹ کے ذریعے اپنی مایوسی کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ جان گیا تھا کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی اور اب اس کی بھابھی بن چکی ہے وہ۔ اس کے نکاح قبول کرتے سارے ہال میں مبارکباد کی آواز گونج اٹھی۔ ہر کوئی آ کر اس کے گلے لگ رہا تھا۔ عاشر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کوئی اس کا غم بانٹنے اس کے گلے لگ رہا ہے۔ نکاح کے بعد کھانا کھولا گیا اور اس کے بعد عائزہ کو عاشر کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ ملائکہ نے بیوٹیشین سے کہہ کر عائزہ کو لائٹ سا میک اپ کروایا تھا، جس سے اس کی خوبصورتی مزید نکھر گئی تھی، مگر بخار کی وجہ سے وہ اب بھی نڈھال تھی۔ کافی خواتین آ کر اس کو سلامیاں دے رہی تھیں، جنہیں وہ بس منہ جھکائے پکڑے جا رہی تھی۔ صبح میں عاشر کو لگا تھا کہ شاید بخار کا ڈرامہ اس نے نکاح روکنے کے لیے کیا ہے، مگر اب اس کی حالت دیکھ کر عاشر کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے سچ میں بخار تھا۔ عائزہ کو کیا ہوا ہے؟ ساتھ بیٹھے واجد نے عاشر سے پوچھا تو پہلے اس نے ایک نظر عائزہ کو دیکھا اور پھر واجد کو۔ بخار ہے صبح سے اس کو، اس نے بنا کسی تاثر کے جواب دیا۔ ابھی واجد اس سے اور کچھ پوچھتا اس سے پہلے زمان صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ جی بابا۔ وہ اسٹیج سے اٹھتا ان تک آیا۔ بیٹا وہ آپ لوگوں کا شوٹ ہونا ہے۔
تو آپ اور عائزہ آ جاؤ برائڈل روم میں، زمان صاحب بتاتے مڑے مگر عاشر کی آواز پر رکے۔ بابا، آپ نے ملائکہ آنٹی سے پوچھ لیا ہے؟ اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ جی بیٹا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عائزہ کو لے کر آ جاؤ، زمان صاحب کہتے نیچے اترے، جبکہ وہ مرتا عائزہ تک گیا۔ وہ بابا نے کہا کہ ہم دونوں نے برائڈل روم میں جانا ہے۔ اس نے پاس آتے عائزہ کو خبر دی، جس پر عائزہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عائزہ کی آنکھوں کو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ اس نے جھکتے عائزہ سے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا رکو، میں بابا سے بولتا ہوں، عاشر کہتا اسٹیج سے اترا۔ بابا، مجھے لگتا ہے عائزہ کا بخار تیز ہو گیا ہے، وہ شوٹ بھی نہیں کروا سکتی۔ میرے خیال سے اسے برائڈل روم میں بھیج دینا چاہیے، فاطمہ کو کہیں اسے کچھ کھلائے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عاشر نے زمان صاحب کو ڈھونڈتے عائزہ کی حالت بتائی۔ اچھا، آپ اسے برائڈل روم میں لے کر چلو، میں فاطمہ کو وہیں بھیجتا ہوں کھانا دے کر، زمان صاحب نے کہتے ماہین کو عاشر کے ساتھ بھیجا۔ ماہین کی مدد سے وہ عائزہ کو سہارا دیتا برائڈل روم تک لایا۔ اس کو صوفے پر بٹھاتے ماہین نے اس کا لہنگا ٹھیک کیا۔ بھیا، ان کو تو بہت پسینہ آ رہا ہے، اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ ماہین تو خود پریشان ہو گئی تھی۔ تم یہیں رکو، میں فاطمہ کو بھیجتا ہوں، اس کو کچھ کھلاؤ، میں باہر سے میڈیسنز کا پتہ کرتا ہوں۔ عاشر اس کو وہیں چھوڑتا ہال میں واپس آیا، پھر واجد کے ساتھ باہر نکلا۔ ماہین اور فاطمہ نے سب سے پہلے اس کے سر میں بندھا، وہ بھاری سا دوپٹہ ہٹایا۔ کافی کوشش کے باوجود بھی وہ اسے پوری پلیٹ نہ کھلا پائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عاشر اور واجد دوائیاں لیتے برائڈل روم میں داخل ہوئے۔ فاطمہ نے پانی کی مدد سے اسے دوائیاں کھلائیں۔ فنکشن ختم ہونے والا ہے، میرے خیال سے ہم پہلے ان کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، واجد نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، جس پر عاشر نے اتفاق کیا۔ فاطمہ نے جا کر ملائکہ کو خبر کی تو وہ سب سے معذرت کرتی برائڈل روم کی طرف آئی۔ کچھ دیر بعد وہ زمان صاحب سے اجازت لیتی، عائزہ اور فاطمہ کو لیتی عاشر کے ساتھ گھر کے راستے پر تھیں۔ عاشر ان کو گھر چھوڑتا ہال آیا، اسے باقی گھر والوں کو بھی ڈراپ کرنا تھا۔ گھر آتے ہی ملائکہ تو کچن میں گھس گئی تھی، انہوں نے فوراً عائزہ کے لیے یخنی تیار کی۔ اب کیسی طبیعت تھی عائزہ کی؟ میرین نے عاشر سے پوچھا۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بابا کی بات ہوئی ہے، آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بہتر ہے، سو گئی ہے، عاشر نے رکتے انہیں اطلاع دی، پھر اپنے روم کی طرف ہو لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ حیدر نے اس کو کمرے کی طرف جاتے دیکھ پوچھا۔ ڈانس کر رہا ہوں، کرنا ہے تو نے؟ ایک تو آج پہلے ہی نکاح کی وجہ سے ٹینشن میں تھا، دوسرا یہ حیدر، نہیں آپ کی برات پر کروں گا اب تو۔ وہ کون سا آگے سے چپ رہنے والی چیز تھا؟ ویسے آپ کو کافی فکر ہو رہی تھی بھابھی کی آج، اس نے وہ بات کی جس مقصد سے شاید وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایسی کون سی فکر کر لی ہے میں نے؟ عاشر نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ سہارا دے کر آپ انہیں برائڈل روم تک لے کر گئے، پھر ان کے لیے میڈیسن لے کر آئے، پھر ان کو گھر ڈراپ کر کے آئے، یہ سب کچھ فکر ہی تو ہے، حیدر نے جان کر اسے چھیڑا۔ یہ سب کچھ انسان ہونے کا ثبوت تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی میں یہی سب کرتا تھا، اور اب تو میرے کمرے سے نکل، شاباش۔ عاشر نے اس کی بات کا جواب دیتے اسے کمرے سے باہر دھکا دیا اور منہ پر دروازہ بند کیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ چینج کر کے اپنے بیڈ پر سونے کے ارادے سے لیٹا تھا، مگر اب کہاں نیند آنی تھی۔ نکاح سے اگلے دن زمان اور میرین عائزہ کی خبر لینے آئے تو ماہین بھی ضد کر کے ان کے ساتھ آ گئی۔ وہ لوگ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو عائزہ فاطمہ کے ساتھ مل کر برتن اٹھوا رہی تھی۔ ان کو دیکھتی وہ فوراً اس طرف آئی اور سلام کیا۔ کیسی ہیں اب آپ کی طبیعت بیٹا؟ زمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اب تو کافی بہتر ہے انکل، وہ ان کو جواب دیتی۔ میرین سے ملی، پھر ماہین سے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، وہ کہتی ابھی کچن کی طرف بڑھتی۔ اس سے پہلے ملائکہ نے ہی اسے منع کیا۔ چائے فاطمہ لے آتی ہے، آپ بیٹھو، انہوں نے سب کو تشریف رکھنے کا کہا۔ بیٹا آپ ادھر آؤ میرے پاس۔ عائزہ جو میرین کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی ان کے بلانے پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ یہ کچھ تحفے ہیں آپ کے لیے، اور یہ، انہوں نے ٹیبل پر رکھی ٹوکری اس کی گود میں رکھی، پھر کچھ نوٹ اس کی ہتھیلی میں پھنسائے۔ آنٹی اس سب کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، عائزہ نے پیسے واپس کرنا چاہے، اور بھابھی یہ میرے اور حیدر بھائی کی طرف سے۔ ماہی نے آگے ہوتے ایک اور بڑا سا پیکٹ اسے تھمایا۔ تو آپ حیدر کو بھی لے آتے ساتھ، اس نے سارا سامان ٹیبل پر رکھتے کہا۔ وہ تو آنا چاہ رہا تھا مگر آخری وقت پر عاشر اور واجد اسے کسی کام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرین نے اس کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ اتنی دیر میں فاطمہ نے چائے لا کر سب کو پیش کی، پھر وہ بھی ماہین کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ دوپہر کے آئے، شام 6 بجے واپس اپنے گھر کو لوٹے، جہاں حیدر اور عاشر بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ ان کے اندر آتے حیدر نے اٹھ کر پوچھا۔ بیٹا آپ کے بھائی کے سسرال گئے تھے، وقت تو لگنا تھا، میرین نے صوفے پر بیٹھتے عاشر کی طرف اشارہ کیا جو بالکل حیدر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہاں زبردستی کا سسرال، ان کے بات کے جواب میں عاشر کافی ہلکی آواز میں بولا، مگر بات حیدر کے کان میں پڑ گئی تھی۔ بتا نہ دوں آپ کی یہ باتیں ماما کو، اس نے عاشر کو دھمکی دی، جس پر وہ منہ بناتا وہاں سے اٹھا۔ عاشر ویسے بڑے ہی کوئی افسوس کی بات ہے، میرین نے اس کو اٹھتے دیکھ اونچی آواز میں بولا تو وہ مڑا۔ زمان صاحب کمرے میں جا چکے تھے۔ کیا؟ عاشر نے ان کی بات پر سوالیہ نگاہیں ان پر مرکوز کیں۔ انسان یہی پوچھ لیتا ہے کہ کیسی طبیعت تھی عائزہ کی، مگر نہیں تم نہ، بس کیا کہوں میں تمہیں، میرین نے افسوس کا اظہار کیا۔ میں کیوں پوچھتا امی، ٹھیک ہی ہونا تھا، ورنہ آپ لوگ بتا دیتے۔ وہ ان کی بات سے چڑا تھا، اس لیے پوچھ لیتے بیٹا جی، کیونکہ اب وہ آپ کی شریک حیات ہے، ذمہ داری ہے آپ کی۔
جسے اب آپ کو انسانوں کی طرح نبھانا ہے۔ کل اسے تم نے شاپنگ پر ساتھ لے کر جانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرین اس کی بات پر غصے میں آ گئی۔ اکیلے؟ عاشر نے بس یک لفظ سوال کیا۔ نہیں ماہین، اور وہاں سے فاطمہ کو ساتھ لے جانا، میں انہیں کہہ آئی ہوں۔ ملائکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرین کہتی اٹھی۔ انہیں عاشر سے یہ امید نہ تھی۔ اس نے انہیں مایوس کیا تھا، وہ تو ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ عائزہ اس کی کچھ لگتی ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عائزہ کو پسند نہیں کرتا تھا، ماں تھی نا، مگر ان کے خیال سے پسند بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اب میری ساری زندگی اس مسنی کو شاپنگ کروانے میں ہی گزرنی ہے، لگتا ہے اب جناب کو شاپنگ کروانی ہی پڑے گی۔ عاشر نے سیڑھیاں چڑھتے اپنی قسمت کو کوسا جو اسے اس مقام تک لے آئی تھی۔ عائزہ ویسے بہت ہی کوئی بدتمیز ہو تم، مہوش اس سے فون پر رابطے میں تھی۔ اس نے عائزہ کو سنائی۔ یار مجھے خود اتنا تیز بخار تھا، میں کیسے تمہیں فون کر کے بلاتی، اپنا ہوش نہیں تھا مجھے۔ عائزہ نے معذرت کی۔ کیا مطلب ہوش نہیں تھا؟ ہاں تم کتنی تیز ہو، مجھے شروع سے تم نے رشتے والی بات کبھی نہیں بتایا۔ مہوش نے نیا مسئلہ نکالا۔ اچھا بڑی بات ہے، کس نے رکشہ علیحدہ کروایا تھا؟ کون مجھے منہ نہیں لگا رہا تھا؟ کس نے اس چنڈال کے سامنے یہ کہہ کر مجھے پھنسایا تھا کہ اس کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہوں؟ ہاں، اور تم مجھ سے امید کر رہی تھی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتی۔ اب ایک کام کرو، اب میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب اگر میری شادی میں آنا ہے تو مجھے کال کرو اور مناؤ، ورنہ جہنم میں جاؤ۔ عائزہ نے بھڑاس نکالتے کھٹاک سے فون بند کیا، جبکہ مہوش نے کان سے ہٹا کر نظر فون پر ڈالی جو وہ سچ میں کاٹ چکی تھی۔ عائزہ نے فون اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ ایک تو ویسے پارا ہائی ہے، اوپر سے اس مس انڈیا نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اب کل اس چچندر کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ، نخرے ختم ہوتے نہیں ہیں اس کے، شاپنگ خاک کروائے گا، ٹیز ہی کرے گا مجھے۔ عائزہ کو کل کا سوچ سوچ کر مزید غصہ آ رہا تھا، وہ نہ جانے کہاں پھنس گئی تھی۔ ابھی وہ اور کچھ سوچتی، اس سے پہلے فون بجا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو مہوش کی ہی کال تھی۔ پھر گھنٹہ اس نے مہوش کے ساتھ بیٹھ کر عاشر کی برائیاں کی، اب اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ آج جانا ہے آپ نے عائزہ کو لے کر؟ عاشر ناشتے کی ٹیبل پر زمان صاحب نے خاص طور پر اسے بتایا۔ جی بابا، اس نے بس سر جھکایا، ہاں میں ہاں ملائی۔ زمان ساتھ یہاں سے ماہین چلی جائے اور ادھر سے فاطمہ کو یہ ساتھ لے لے۔ میرین نے ماہین اور فاطمہ کا پلان زمان صاحب کو بتایا۔ کیوں اکیلے چلے جاتے دونوں، اب تو نکاح ہو گیا ہے، اچھا ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ زمان صاحب نے اعتراض کیا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر میں نے عائزہ سے بات کی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، اور وہ شاید کمفرٹیبل بھی نہیں تھی اکیلے جانے میں، اس نے ہی ماہین اور فاطمہ کا ساتھ جانے کا کہا۔ میرین نے کل خاص طور پر عائزہ سے پوچھا تھا۔ اچھا اگر عائزہ انکمفرٹیبل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو پھر ماہین آپ بھی ٹائم پر تیار ہو جانا، یہ نہ ہو بھائی لیٹ ہو جائے۔ انہوں نے حامی بھرتے ماہین کو مخاطب کیا، جس پر اس نے جوش و خروش سے سر ہلایا۔ اسے تو ویسے ہی عائزہ بہت پسند تھی اور کل اس کی فاطمہ سے بھی اچھی بھلی دوستی ہو گئی تھی۔ شام میں وہ دونوں 4 بجے ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ عائزہ اور فاطمہ نے بھی زیادہ ٹائم نہ لیا تھا، وہ دونوں 5 منٹ کے اندر اندر باہر آ چکی تھیں۔ ان کے باہر آتے ہی ماہین فرنٹ سیٹ سے اتر کر بیک سیٹ پر آ گئی۔ ارے ماہین آپ آگے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور فاطمہ پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ عائزہ نے اس کو بیٹھتے دیکھ روکا۔ ارے نہیں بھابھی آپ بیٹھیں، ماہین نے انکار کیا۔ چلو پھر فاطمہ آپ آگے بیٹھ جاؤ، وہ بس آگے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ سنیں ذرا، عاشر نے ان دونوں کی موجودگی کا لحاظ کرتے تمیز سے اسے مخاطب کیا، جس پر عائزہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ جی آپ؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر عاشر نے گردن ادھر ادھر ماری۔ کیسے گزرے گی اس کے ساتھ زندگی؟ جی؟ عائزہ بھی ان کی موجودگی کا خیال کرتے دانت پیستی اس کی ونڈو پر جھکی، کیونکہ وہ دونوں ان کی باتوں کی طرف پورے زوروں سے متوجہ تھی۔ میں تمہارا کار ڈرائیور نہیں ہوں، آ کر آگے بیٹھو، کیونکہ اگر ایسا کچھ اس نے دیکھ لیا تو ماما کو 4 اور لگا کر بتائے گی، اس نے غصے پر قابو رکھتے کافی ہلکی آواز میں کہا، جس پر عائزہ نے بمشکل مسکرا کر اسے دیکھا اور پیر پٹکتی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ مال پہنچتے، گاڑی پارک کرتے وہ تینوں اوپر کی طرف بڑھے۔ عائزہ تو کافی پریشان تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی خود اپنی شاپنگ نہیں کی تھی، ہمیشہ ملائکہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور اب تو اسے مشورہ دینے والا بھی کوئی نہ تھا، اور عاشر سے پوچھنے سے اچھا تھا وہ خالی ہاتھ واپس چلی جاتی۔ ہم نے ایگزیکٹلی لینا کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ پتہ ہے؟ وہ لوگ فرسٹ فلور پر بس بلا وجہ دکانوں کے باہر گھوم رہے تھے۔ ماما نے کہا تھا کہ ولیمے اور مہندی کا ڈریس لینا ہے، بارات کا شاید وہ لے آئی ہیں۔ عاشر نے میرین کی کہی ہوئی بات جوں کی توں انہیں بتائی۔ تو پھر تو ہمیں اوپر جانا چاہیے۔ ماہین ان کو لیتی اوپر کی طرف آئی۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مال میں میرین کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی۔ اوپر پہنچتے وہ کچھ شاپس چھوڑتی ایک بڑی سی دکان میں گھسی، وہ شاید کوئی بوتیک تھی، اندر طرح طرح کے برائڈل ڈریسز لٹکے تھے۔ بھیا پہلے آپ انہیں کہیں کہ ہمیں مہندی کے لیے کچھ دکھائیں، اس نے عاشر کو خاموش کھڑے دیکھ کہا۔ مہندی کے کچھ برائڈل ڈریس دکھائیں؟ عاشر نے وہاں کھڑے ایک لڑکے کو مخاطب کیا، جس پر وہ سر ہلاتا ان کے پاس آیا۔ سر آپ کو کن کے لیے چاہیے؟ اس نے 3 لڑکیاں کھڑی دیکھ عاشر سے پوچھا۔ ان کے لیے، اس نے بنا دیکھے عائزہ کی طرف اشارہ کیا تو لڑکا ان کو لے کر شاپ کے ایک کارنر میں آیا۔ میم ویسے آج کل مہندی کے لیے کلرفل تھیم رکھی جاتی ہے، آپ مجھے اپنی چوائس بتا دیں، اس لڑکے نے سیدھا عائزہ کو مخاطب کیا۔ میں بتاؤں؟ عائزہ نے خود پر انگلی رکھتے سوال کیا، جس پر اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں کیسے بتاؤں گی، مجھے نہیں پتا، آپ کو جو مناسب لگتا ہے دکھا دیں، اس نے سارا معاملہ لڑکے کے اوپر چھوڑا۔
مگر میم پھر بھی سر آپ ان کے، وہ لڑکا بولتے بولتے رکا۔ جی بالکل، آپ کلرفل تھیم ہی دکھا دیں۔ عاشر نے افسوس کیا، اگر اس کو کچھ سلیکٹ ہی نہیں کرنا تھا تو وہ اسے ساتھ کیوں لایا تھا، وہ شاپنگ اکیلے بھی کر سکتا تھا۔ اس لڑکے نے انہیں کافی ڈریس دکھائے مگر عاشر کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ عائزہ، فاطمہ اور ماہین تو ویسے ہی منہ بند کیے بیٹھی تھی، جیسے ان تینوں کا اس شاپنگ سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ یہ فائنل کر دیں اور اب ہمیں ولیمے ڈریس دکھائیں۔ عاشر نے ایک ڈریس پر نظر پڑتے اس کی طرف اشارہ کیا جو ڈسپلے میں لگا تھا اور اسے اگلا کام بتایا۔ سر یہ ڈسپلے میں ہے اور کچھ زیادہ ایکسپینسو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس لڑکے نے احتیاطاً پوچھا۔ نہیں، آپ بس ولیمے کے ڈریس دکھائیں، اس نے اکتا کر لڑکے سے کہا۔ پھر کافی چھان بین کے بعد اس نے دوسرا ڈریس بھی وہیں سے سلیکٹ کیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اکیلا شاپنگ پر آیا ہو۔ وہ تینوں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھیا آپ کچھ کھائیں، بہت تھک گئے ہیں۔ شاپ سے باہر نکلتے ماہی نے فرمائش کی، جس پر عاشر نے کھا جانے والی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا جو ایسے شو کروا رہی تھی جیسے ساری محنت ان کی ہو۔ اوپر سے ان میں سے کسی نے شاپنگ بیگز بھی اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ دونوں شادی کے اتنے بھاری جوڑے اٹھائے ہوئے اکیلا ہی تھا، مگر ماہین کے اصرار پر انہوں نے لنچ فوڈ کورٹ سے کیا۔ وہاں عاشر نے سب کے لیے میک ڈونلڈز کا برگر آرڈر کیا۔ پھر آئس کریم کھاتے وہ سب پارکنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ عاشر نے شکریہ ادا کیا کہ میری نے جویلری سلیکٹ کرنے کا عائزہ کو نہیں کہا تھا، ورنہ وہ کام بھی اسے خود کرنا پڑتا۔ وہ عائزہ اور فاطمہ کو ڈراپ کرتا 8:45 بجے گھر پہنچا۔ ڈریسز وہ میرین کے کہنے پر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام سے ڈریسز دینے جائیں گی۔ ماہین نے تو آتے ساتھ ہی دونوں ڈریس کھول کر ان کو دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سب کچھ بس عاشر نے کیا ہے، جس پر زمان صاحب اور میرین دونوں نے اس کی چوائس کی کھلے دل سے تعریف کی۔ جی جی ٹھیک ہے، جی نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، جی جیسا آپ کہیں۔ عائزہ اپنے کمرے سے نیچے آئی تو ملائکہ کسی کے ساتھ فون پر مصروف تھیں۔ اس نے اشارے سے پوچھا تو ملائکہ نے بتایا کہ زمان صاحب ہیں، جس پر وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ کچن میں داخل ہوئیں تو عائزہ نے برتن سیٹ کرتے پوچھا۔ وہ رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، ملائکہ نے وجہ بتائی۔ تو وہ تو 2 ہفتے بعد کی فائنل نہیں ہے؟ عائزہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ سب کچھ تو پہلے سے فائنل ہی تھا۔ ہاں تھی تو، مگر بھائی کہہ رہے ہیں کہ نکاح میں دیر کیسی، تیاری بھی ساری مکمل ہے تو اگلے ہفتے ہی کر لیتے ہیں رخصتی۔ ملائکہ نے اسے زمان صاحب کی کہی بات بتائی۔ کیوں اتنی کیا جلدی ہے؟ عائزہ اچانک مڑی۔ کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے انداز پر ملائکہ پریشان ہوئی۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ملائکہ کی پریشانی دیکھ اس نے اپنے تاثرات قابو کیے۔ کل نہ صحیح کبھی ہونا تو یہی سب کچھ ہے میرے ساتھ۔ اس نے دل ہی دل میں قسمت کو کوسا جو اسے اس موڑ تک لے آئی تھی۔ ویسے بھیا اف ہے آپ پر، آپ کو چاہیے تھا نہ جاتے اس کے نکاح میں۔ آپ بھی نہ، بس کیا کہوں میں آپ کو۔ نمل اس پر واجد کی بات پر غصے سے جھول رہی تھی جو اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ عائزہ اور عاشر کے نکاح پر گیا تھا۔ تو میرا دوست ہے، وہ نہ جاتا تو کیا کرتا؟ واجد نے اسے چپ کروانا چاہا۔ تو جس کی شادی تھی اس سے محبت تھی آپ کو، آپ وہاں ڈھول بجانے گئے تھے، مجھے بتائیں۔ ایک کام کریے گا، اس کی رخصتی میں بھی اس کے منہ بولے بھائی بن کر اسے رخصت کیجیے گا اپنے دوست کے ساتھ۔ نمل نے طنز کیا۔ بیٹا ایک کام کرو، اب یہاں سے جاؤ، یہ عمر نہیں آپ کی ان باتوں میں بولنے کی۔ واجد نے اس کو نکالنا چاہا۔ ہاں اب کوئی جواب نہیں نہ بن رہا، اسی لیے میری عمر یاد آ گئی آپ کو۔ آپ نہ کوئی بہت ہی ڈرپوک انسان ہے، انسان سٹینڈ لیتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ جا کر عاشر بھائی کو بتاتے، بلکہ انکل کو بتاتے، شاید کوئی حل نکل آتا، مگر نہیں، آپ تو ان کے نکاح میں ان کو بھابھی بنانے چل رہے ہیں۔ شاباش ہے آپ پر۔ نمل کا تو بس نہیں چل رہا تھا، خود جا کر سب کو بتا دیتی۔ اسے واجد کی اس چپ پر سے ہی تب چڑھ رہی تھی۔ واجد اب خاموشی سے اس کی باتیں سننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کا بھائی ڈرپوک تھا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ عاشر کو یہ سب بتا سکتا۔ اب تو سب ختم ہو چکا تھا، اسے اب عائزہ کو عاشر کی بیوی کے طور پہ قبول کرنا تھا۔ ویسے کافی اچھی چوائس ہے جناب کی۔ حیدر جو ابھی ابھی نیچے سے عائزہ کے ڈریسز دے کر آیا تھا، اس نے عاشر کو جان کر بولا۔ ہاں شروع سے ہی اچھی ہے، اب نہیں ہوئی اچھی، عاشر نے دان پیس سے جواب دیا۔ وہ حیدر کے ارادے اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں لگتا ہے عائزہ بھابھی کو دیکھتے ہوئے کافی غور و فکر سے، کافی دلچسپی سے سوٹ پسند کی ہیں۔ اس نے لقمہ دیا۔ تو نہ بکواس بند کر اور نکل یہاں سے، عاشر نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ خود وہ فون لیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اچھا زیادہ مجھے نخرے نہ دکھائیں، میں اصل میں یہ بتانے آیا تھا کہ آج ماما بابا عائزہ بھابھی کی طرف گئے تھے۔ اس نے بھابھی لفظ پر خاصا زور دیا تھا۔ تو عاشر نے انسٹا سکرول کرتے نارملی پوچھا۔ تو یہ کہ آپ کی، اوہو میرا مطلب عائزہ بھابھی کی رخصتی اگلے سے اگلے نہیں بلکہ اگلے ہی ہفتے ہے۔ حیدر نے کافی ایکسائٹمنٹ میں نیوز بریک کی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے آج ہو یا کل، بکرے نے آخر میں ہونا تو حلال ہی ہے نا، عاشر نے اسی طرح فون یوز کرتے جواب دیا، جبکہ اس کے سڑے ہوئے جواب پر حیدر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آپ کو تو بچوں بھابھی آ کر تیر کی طرح سیدھا کریں گی، حیدر نے مزید قریب آتے دھمکی دی۔ تو جاتا ہے یا لگاؤں ایک؟ عاشر نے مڑ کر بیڈ کے ساتھ پڑے اپنے شوز اٹھاتے حیدر کی طرف اچھالا، جس سے وہ پھرتی سے بچ کر کمرے سے نکلا
اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ان دونوں کے علاوہ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج ان کی کمبائن مہندی تھی۔ عائزہ کو ملائکہ نے دوپہر میں ہی پارلر بھجوا دیا تھا جہاں سے وہ کب سے تیار ہو کر آ چکی تھی اور اب منہ بھلائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے نانکے سے اس کی ایک دو کزنز آئی تھیں جس کو اس نے زندگی میں شاید دوسری بار دیکھا تھا۔ فاطمہ تو ان کے ساتھ دوستیاں بنانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر میں ملائکہ اسے لینے اوپر آ چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن زمان صاحب نے اپنے لان میں رکھوایا تھا۔ انہوں نے سب کو لینے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ ادھر پہنچتے ملائکہ نے اس کا غرارہ سنبھالتے احتیاط سے اس کو گاڑی سے نکالا۔ وہ سب انہیں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ میرین کے اشارے پر ماہین عائزہ کو لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب تک فنکشن شروع نہیں ہونا تھا اس نے ماہین کے کمرے میں ہی رہنا تھا۔ وہاں عاشر کی کافی کزنز آئی تھیں جو باری باری کمرے میں آ کر اسے مل رہی تھیں اور اپنا اپنا تعارف بھی کروا رہی تھیں۔ کوئی پھپھو کی تھی، کوئی چاچی کی، مامی کی، مگر فی الحال عائزہ بس سب کے سامنے سر ہی ہلا رہی تھی۔ کچھ بولنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، چاہتا بھی کیسے، شادی جو زبردستی کی تھی۔ ارے کیسی ہو؟ اچانک کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی اور اس کے گلے آ لگی۔ وہ اور کوئی نہیں مہوش تھی جسے وہ آنے کے بعد دوبارہ کال کر چکی تھی۔ اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ اس کے بیٹھتے عائزہ نے پوچھا۔ یار وہ باس کا گھر نہیں مل رہا تھا اوبر والے کو، مہوش نے وجہ بتائی۔ بھابھی ماما کہہ رہی ہیں آپ کو لے آؤں، اور یہ ماہین نے اندر آتے اسے اطلاع دی، پھر مہوش کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میری فرینڈ ہے، عائزہ نے فوراً بتایا۔ اچھا اچھا چلیں، پھر آپ بھی آ جائیں۔ ماہین نے آتے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا جو شاید تھوڑا سا کھسک گیا تھا، پھر وہ دونوں اور عاشر کی ساری کزنز اس کو لیتی نیچے آئیں۔ لے جی آ گئی آپ کی دلہن۔ حیدر جو عاشر کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اس نے اسے کوہنی ماری جبکہ واجد تو انہیں آتے دیکھ کھڑا ہو چکا تھا۔ دلہن نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سارے موت کے فرشتے ہیں جو مجھے حلال کرنے آ رہے ہیں۔ عاشر بھی مجبوراً کھڑا ہوا۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکائے ان سب لڑکیوں میں گھری اسٹیج تک آئے۔ عاشر ابھی تک اپنے صوفے کے آگے ہی کھڑا تھا۔ جائے ہاتھ پکڑ کے اوپر لائے۔ حیدر نے اس کو ہڈ حرامی کا مظاہرہ کرتے دیکھ جگہ سے ہلایا۔ کیوں خود نہیں چڑھا جائے گا کیا اسے؟ عاشر دانت پیستا اس تک آیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا جس پر عائزہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی نہ حیا، بس کچھ ایسا تھا کہ عاشر کو لگا وہ اسے کھا جائے گی۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر عاشر کی ساری کزنز نے چلانا شروع کر دیا۔ اسٹیج پر چڑھتے ہی عائزہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ واجد یہ سب تماشائیوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا اور پھر اسی طرح خدمت کی گئی جیسے قربانی کے بکرے کی عید سے ایک دن پہلے کی جاتی ہے۔ مہندی کا فنکشن ٹلا تو بارات ان کی منتظر تھی۔ وہ دن آیا جس دن عائزہ کو رخصت ہو کر عاشر زمان کے گھر جانا تھا۔ بارات والے دن اس کو پارلر چھوڑنے زمان صاحب کا ڈرائیور آیا جبکہ پک کرنے حیدر آیا۔ باقی گھر والے پہلے ہی ہال پہنچ چکے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا اسی لیے اسے کھانے کے بعد عاشر کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ مہوش آج بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی اور پھر رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ ملائکہ اور فاطمہ نے روتے اپنی جان سے پیاری بیٹی اور بہن کو رخصت کیا۔ مہرین ان کو بار بار یہ یقین دلاتی رہیں کہ وہ اس کو بیٹی کی طرح رکھیں گی، مگر ان کے رونے میں کوئی فرق نہ آیا تھا اور آنا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پالا تھا تو اب اسے رخصت کرنا آسان نہ تھا۔ زمان صاحب نے خاص طور پر ڈرائیور کو ہدایت دی کہ وہ انہیں خود گھر چھوڑ کر آئے گا۔ عاشر اور عائزہ کو انہوں نے گاڑی میں بھیجا۔ زمان اور مہرین اپنی گاڑی میں تھے، ان کے ساتھ حیدر اور ماہین تھے۔ زمان صاحب کی طرف سے تو سب لوگ بارات کے ساتھ گھر واپس آئے۔ پھر لڑکیوں نے مل کر مختلف رسمیں کی جن سے عاشر اور عائزہ دونوں ہی تنگ تھے۔ پھر کچھ دیر بعد مہرین نے ان کو کافی مشکل سے ان کے جنگل سے نکلوا کر کمرے میں بھیجا، مگر عاشر کو اس کے دوستوں نے پکڑ لیا۔ عائزہ نے تو اوپر پہنچتے ہی پہلی فرصت میں کپڑے بدلے۔ ماہین اسے چھوڑ کے جا چکی تھی اور وہ پھر کمبل تان کر لیٹ گئی۔ اتنی تھکاوٹ کے بعد اس کو منٹ کے اندر نیند آئی۔ عاشر اپنے دوستوں سے فارغ ہوتا رات کے 2 بجے کمرے میں آیا جہاں وہ نیند کے مزے لے رہی تھی۔ وہ بھی چینج کرتا باہر آیا۔ وہ بیٹھ کے بالکل ایک کارنر پر لگ کر سو رہی تھی۔ عاشر نے بھی اپنی جگہ سنبھالی۔ ابھی کل انہیں ولیمے کے فنکشن کے لیے بھی جلدی اٹھنا تھا، اسی لیے ابھی سونا ہی بہتر تھا۔ صبح کے 9 بجے عائزہ کی آنکھ مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز پر کھلی۔ اس نے کافی مشکل سے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ تھوڑا ٹائم تو اسے یہ سمجھنے میں لگا کہ وہ ہے کہاں، پھر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور دوسری دروازے پر جسے کوئی زور و شور سے بجا رہا تھا۔ بیڈ کے دوسرے کنارے عاشر گھوڑے گدے سب بیچ کر سویا تھا۔ عائزہ بمشکل اٹھ کر دروازے تک آئی اور اسے کھولا تو سامنے ماہین کھڑی تھی۔ جی، اس نے دروازے سے باہر جھانکتے پوچھا۔ وہ بھابھی ماما کہہ رہی ہیں کہ آپ دونوں نیچے آ جائیں تیار ہو کر، آپ کی ماما ناشتہ لائی ہیں۔ اس نے عائزہ کو مہرین کا پیغام پہنچایا۔ امی آئی ہیں ناشتہ لے کر؟ عائزہ نے حیران ہوتے پوچھا تو ماہین نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چل پڑی۔ اللہ، میں نے منع بھی کیا تھا، امی بھی نہ بس۔ اس نے دروازہ بند کرتے کہا، اب اسے کیسے اٹھاؤں گی؟ مڑ کر اس نے نظر سوتے عاشر پر ڈالی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جس پر اس نے فوراً عمل کیا۔ اپنا فون پکڑتے اس پر الارم سیٹ کرتے اس نے فون بالکل عاشر کے تکیے کے ساتھ رکھا اور خود فریش ہونے چلی گئی۔ ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے جب الارم اپنی پوری طاقت سے چلایا اور عاشر کے خوابوں کی دنیا ہلا دی۔ کیا ہے یہ؟ کس کا ہے؟ عاشر نے بند آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر کچھ نہ ملا۔ یار اللہ کا واسطہ ہے اسے کوئی بند کرو۔ الارم سے مسلسل چنگاڑنے پر اس نے تنگ آ کر کہا، مگر وہ ہر منٹ کے بعد ایک اور الارم سیٹ کر گئی تھی۔
بالآخر وہ ہار مانتا اٹھا اور فون تراشا۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ فون ہاتھ لگتے سب سے پہلے اس نے الارم بند کیا۔ یا اللہ، میری زندگی میں آج سے مشکلات شروع ہوئی ہیں۔ اس کا فون بیڈ پر پٹکتے عاشر نے خود کو کوسا۔ ابھی وہ اپنے ہاتھ میں پلو لیے بیٹھا تھا جب عائزہ اپنے بال ٹاول سے ڈرائی کرتی ڈریسنگ سے باہر نکلی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے عائزہ کے باہر آتے ہی پوچھا۔ کون سی حرکت؟ وہ انجان بنی، یہی الارم والی۔ عاشر نے اس کا فون ہوا میں لہرایا۔ او، یہ تو میں نے اپنے لیے لگایا تھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ لگتا ہے نیند میں آپ نے اپنے فون کی جگہ میرا فون پاس رکھ لیا ہوگا۔ چلے کوئی بات نہیں، خیر یہ بتائیں کہ ہیئر ڈرائر کدھر ہے؟ اس نے سارا الزام صفائی سے عاشر کے اوپر ڈالتے پوچھا، جس پر وہ دان پیستا اٹھا اور ڈریسنگ میں پڑے سائڈ ٹیبل سے ڈرائر نکال کر اسے تھمایا۔ وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ امی آئی ہیں تو جلدی نیچے آ جائیں۔ عائزہ نے اس کو باتھ روم کی طرف بڑھتے دیکھ بتایا، جس پر وہ بس سر ہلاتا اندر گھس گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آیا تو عائزہ تقریباً تیار کھڑی تھی۔ وہ بس اپنے بال باندھ رہی تھی۔ عاشر کے آتے وہ سارا سامان سمیٹتے ڈریسنگ سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر میں عاشر بھی تیار ہو کر باہر آ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر عائزہ کو چلنے کا کہا تو وہ کولہاپوری چپل اپنے پاؤں میں پھنساتی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ دونوں نیچے پہنچے تو سامنے ناشتے سے سجی میز پر ارد گرد سب بیٹھے شاید انہی کے انتظار میں تھے۔ وہ آتی سب سے پہلے زمان صاحب، پھر میرین اور ملائکہ سے ملی۔ کافی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ مہمان کچھ ابھی بھی وہیں موجود تھے مگر شاید سب ابھی سو رہے تھے۔ وہ بھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے جب عاشر کی کچھ کزن سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں۔ عائزہ ملائکہ کو سی آف کر کے ابھی واپس اندر ہی آئی تھی جبکہ عاشر زمان صاحب کے ساتھ بیٹھا چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ عاشر کی ایک چھوٹی کزن آ کر عائزہ کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، عائزہ نے نارملی جواب دیا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جنہوں نے رات کو سب رسمیں کروائی تھیں۔ بھابھی، آپ کو کیا گفٹ ملا؟ ان میں سے ایک نے دلچسپی سے سوال کیا۔ گفٹ؟ عائزہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ زمان صاحب اور میرین بھی مسکراتے ان سب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، منہ دکھائی بھابھی۔ کیا دیا عاشر بھائی نے آپ کو؟ اسی لڑکی نے جو شاید عاشر کی ممانی کی بیٹی تھی نے پوچھا۔ او وہ، عائزہ اچانک کنفیوز ہوئی۔ کوئی گفٹ ملا ہوتا تو بتاتی نا، وہ تو رات کو عاشر کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ عاشر، اس کے اس طرح گھبرانے پر میری نے اسے پکارا۔ جی مما، وہ نہ دراصل ہم رات کو بیٹھے تو اتنی باتیں یاد آ گئی پرانی آفس کی، تو ہم تو وہی کرتے کرتے سو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی ہے نا عائزہ؟ عاشر نے فوراً اسے پہلے بہانہ بناتے عائزہ کی طرف دیکھا۔ جی جی آنٹی، عائزہ نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی ہاں میں ہاں کی۔ تو اب دے دیتے بیٹا، زمان صاحب نے بھی برا منایا۔ او بابا، ابھی آپ لوگوں نے اتنی جلدی میں نیچے بلا لیا، ابھی اوپر جائیں گے تو میں دے دوں گا۔ عاشر نے ایک اور بہانہ بنایا۔ ویسے کتنی غلط بات ہوتی اگر فاطمہ یا ملائکہ عائزہ سے پوچھ لیتی، یہ بہت لاپرواہی والی حرکت تھی عاشر۔ میرین اس پر خفا ہوئی۔ نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں۔ عاشر کو ساری سچویشن اکیلے کور کرتے دیکھ عائزہ نے ساتھ دیا۔ ان دونوں کی ہی غلطی تھی۔ اچھا چلو جاؤ پھر اوپر۔ اور عائزہ، آپ نے بیٹا دوپہر 3 بجے تک تیار رہنا، عاشر آپ کو پارلر چھوڑ دے گا۔ انہوں نے ان دونوں کو فارغ کیا۔ اوپر آتے عائزہ نے اپنا فون پکڑا جو عاشر نے بے دردی سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ بال بال بچے ہیں؟ عاشر نے روم میں آتے ماتھے سے فرضی پسینہ صاف کیا۔ غلطی کی تھی تو پھنسنا تو تھا نا، عائزہ نے اپنا انسٹاگرام کھولتے منہ میں کہا، مگر آواز اتنی تھی کہ عاشر کے کانوں میں پڑ گئی۔ ہیلو مس، آپ خود ہی میرے آنے تک سو چکی تھیں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تحفے بجانے کا، اپنی بے عزتی کروانے کا۔ عاشر نے الزام اس پر ڈالا۔ نہیں تو میں اس بھاری جوڑے میں روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکائے آپ کا انتظار کرتی تاکہ آپ جناب آ کر مجھے 3 4 باتیں سناتے کہ میرے گلے پڑ گئی ہو وغیرہ وغیرہ۔ عائزہ آگے سے کون سا چپ رہنے والی تھی؟ ہاں تو اگر سنا بھی دیتا تو کچھ غلط نہیں تھا، عاشر نے منہ ٹیڑھا کرتے کہا۔ اچھا جی مسٹر عاشر زمان، ایک بات یاد رکھیں، آپ سے شادی کرنے کے خیال سے میں کوئی خوشی سے مری نہیں جا رہی تھی، اور نہ مجھے کوئی شوق تھا آپ جیسے خڑوس اور بدلحاظ آدمی کے متھے لگنے کا۔ جو کیا میں نے اپنی امی کے لیے کیا، سمجھ میں آئی؟ بڑے آیا آپ کوئی ہیرو۔ عائزہ نے اس کو اسی وقت پورا کیا۔ او تو انکار کر دینا تھا نا اگر نہیں شوق تھا میرے متھے لگنے کا۔ عاشر نے اس کے سامنے آتے اس کا فون ہاتھ سے چھینتے بیڈ پہ اچھالا، جس پر عائزہ نے خونخوار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گھٹنوں کے بل بیڈ پر کھڑی ہوتی وہ اس کے برابر آئی۔ نہیں تو آپ نے کر دینا تھا نا منع، میں تو لڑکی تھی، مجبور تھی۔ آپ جو آفس میں سارا دن پھنے خواہ بن کے گھومتے تھے، بڑا روب اور مردانگی چاڑتے پھرتے تھے، آپ کی نہیں آواز نکلی انکار کے لیے زمان انکل کے سامنے؟ تو آپ کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی تھی، مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ عائزہ کو ایک تو اس کی بات کا غصہ تھا، دوسرا اس نے جو عائزہ کے فون کے ساتھ کیا تھا اس پر تو عائزہ کا دل کر رہا تھا اسے اٹھا کر پٹکے۔ تم میری بات سنو۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا ہے اس سے پہلے روم کا دروازہ کھلا۔ ایکسکیوز می، اور حیدر جھانکتا ہوا اندر آیا۔ آپ دونوں باقی کا دنگل بعد میں کر لیجیے گا، ابھی ماما نیچے بلا رہی ہیں، پھپھو پہنچ گئی ہیں کراچی سے، جا کر اپنی بیوی کو ان سے ملوائیں۔ حیدر نے دانت نکالتے اسے اطلاع دی اور پھر اسی طرح عائزہ کو دیکھا جو اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو یہ پھپھو بھی نا، بڑی کوئی خوشی ہے میری جس میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ لڑائی وہیں چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ تشریف لے آئے اب آپ بھی، اور یہ اپنا بالوں کا چھتا درست کریں۔ عاشر نے جان کر اس کے اچھے بھلے بنے ہوئے بالوں پر طنز کیا۔ اس کی تو میں، عائزہ نے اپنا فون پکڑتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ عاشر تو باہر جا چکا تھا۔ عائزہ نے اٹھ کر پاؤں میں جوتا ڈالا۔ حیدر کافی دھیان سے اس کے پاس آیا تھا۔
ان کی زیادہ سنا مت کریں، ان کا تھوڑا سا سسٹم خراب ہے، میں آپ کی ٹیم میں ہوں۔ حیدر نے پاس آتے پہلے عاشر کی ذات میں گستاخی کی، پھر عائزہ کے ساتھ ہمدردی، جس پر وہ بمشکل مسکراتی وہاں سے ہٹی، مگر باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنے بالوں کا معائنہ کرنا نہیں بھولی جسے وہ چھتا کہہ کر گیا تھا۔ اس کے بال بالکل ٹھیک تھے، مسئلہ بالوں میں نہیں عاشر میں تھا۔ وہ دونوں اکٹھے نیچے آئے ڈرائنگ روم میں۔ عاشر کی پھوپھو اور ان کے دونوں بیٹے شان سے بیٹھے تھے۔ عاشر اندر آتا ان سے ملا۔ عائزہ میرین کے بتانے پر عاشر کی پھوپھو سے ملی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ عمر کتنی ہے بیٹا آپ کی؟ ان کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی 21۔ عائزہ نے پہلے سوالیہ انداز اپنایا، پھر بتایا۔ بچی تو بہت چھوٹی ہے عاشر سے۔ اس کی پھوپھو نے عائزہ کا منہ پکڑتے معائنہ کیا۔ جی، میرین نے مسکراتے حامی بھری۔ پھوپھو میں سے 25 کا ہوں، 4 سال ہی چھوٹی ہے۔ عاشر کو ان کی بات عجیب لگی۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے نہ جانے 10-11 سال کا فرق ہو دونوں میں۔ شادی سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ عاشر کے ساتھ بیٹھے اس کے کزن نے پوچھا۔ میں زمان انکل کے آفس میں جاب کرتی تھی۔ عائزہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی انٹرویو ہو رہا ہے۔ اچھا، تو مطلب لو میرج ہے آپ دونوں کی؟ اس کے ساتھ بیٹھے اس کے چھوٹے بھائی نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ جی نہیں، عاشر اور عائزہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے لو میرج۔ ان دونوں کے اس جواب پر میرین بمشکل مسکراتے بات سنبھالتی۔ وہ دراصل عائزہ زمان کے مرحوم دوست کی بیٹی ہے۔ زمان نے پسند کیا عائزہ کو عاشر کے لیے۔ انہوں نے بات کلیئر کی۔ ان دونوں کے انداز پر تو وہ خود حیران ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، چلو، بچی تو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، سلجھے ہوئے گھرانے سے لگتی ہے۔ انہوں نے عائزہ کے سر پر پیار دیتے کہا۔ گھرانہ تو سلجھا ہوا ہے، لڑکی کا پتہ نہیں۔ یہ بات عاشر نے دل میں کہی تھی۔ بعد میں عاشر میرین کے کہنے پر اسے 3 بجے پارلر ڈراپ کر کے آیا اور اسے ہال کے لیے پک کرنے بھی عاشر ہی آیا تھا۔ وہ اس کے چوز کیے ڈریس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ ولیمے کا فنکشن بھی اسی ہلے گلے میں نمٹ گیا۔ بکلاوے کی رسم نہ ہوئی تھی۔ ایک تو زمان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ اتنے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں، دوسرا ملائکہ کے گھر کون سا کوئی رونق تھی، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ زمان صاحب کا کہنا تھا کہ کل عاشر اور عائزہ ان کی طرف خود ہی چکر لگا لیں گے۔ زمان صاحب کی طرف بھی ولیمے کے بعد اکا دکا مہمان ہی بچے تھے، جن میں عاشر کی کراچی والی پھوپھو اور کچھ کزن شامل تھیں۔ فنکشن سے گھر پہنچتے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سب سونے کے لیے کمروں میں گئے۔ یہ پکڑ لو۔ عائزہ فریش ہو کر باہر نکلی تو عاشر اس کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک باکس عائزہ کو تھمایا اور خود اندر گھس گیا۔ یقیناً وہ منہ دکھائی تھی۔ فی الحال کے لیے عائزہ نے اس کو یوں ہی بنا دیکھے دراز میں رکھ دیا۔ ابھی وہ بہت تھک چکی تھی، اسے بس سونا تھا۔ اٹھو عائزہ، عاشر نے ایک بار پھر اسے ہلایا۔ وہ کب سے اسے اٹھانے کی کوشش میں تھا جو مسلسل ناکامیاب ہو رہی تھی۔ میرین نے ان دونوں کو ناشتے پر بلایا تھا، اب میں ٹھنڈے پانی کا جگ تمہارے اوپر پھینکنا ہے۔ عاشر نے دھمکی دی، مگر سننے والی تو ٹون تھی۔ یا اللہ عائزہ اٹھو۔ اس نے اب کی بار اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے سوال کیا۔ جاں پناہ، اگر آپ اٹھنا پسند کریں تو نیچے آپ کی تشریف کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں، عاشر نے طنزیہ لہجہ اپناتے کہا، جس پر اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کو دیکھا جہاں ابھی بس 9 بجے تھے۔ وہ کمبل سائڈ پر کرتی بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، مگر عاشر کو دھکا دینا نہ بھولی۔ یا اللہ، اس کے ساتھ میں کیسے گزارا کروں گا؟ عاشر نے اس کو ڈریسنگ میں جاتے دیکھ کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ باہر تھی، سادہ سا لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے، پاؤں میں وہی اپنی کولہاپوری چپل چڑھائے، دوپٹہ کاندھوں پر پھیلائے، بالوں کو میسی سا جوڑا کیے، وہ اپنی طرف سے بالکل تیار تھی۔ چلیں، اس نے عاشر کو موبائل میں مصروف دیکھ کہا۔ عاشر نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے آتے ہی ان دونوں نے سب سے سلام کیا۔ ماہین میرین کے ساتھ برتن لگوا رہی تھی۔ عائزہ نے مدد کرنی چاہی، مگر زمان صاحب نے اسے منع کر دیا اور بیٹھنے کا کہا۔ بھابی، آپ تو کافی پیاری لگ رہی ہیں۔ حیدر جو ابھی ابھی نیچے آیا تھا، اس نے عائزہ پر نظر پڑتے فوراً تعریف کی۔ کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ پیاری تھی، گورا رنگ، تیکھے نین نقش، وہ بلا شبہ خوبصورت تھی۔ سچی میں اس کے اس طرح اچانک تعریف کرنے پر عائزہ بے حد خوش ہوئی۔ بہت کم لوگ ہی اس کی کبھی تعریف کیا کرتے تھے، ورنہ آدھے تو بس کھا جانے والی نظروں سے گھورتے تھے، جن میں سے ایک تو ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ یا عائزہ، جیم پاس کرنا۔ عاشر نے ٹوسٹ اٹھاتے عائزہ کے آگے پڑی جیم کی بوتل مانگی۔ عائزہ جیم کی بوتل اٹھانے آگے ہوئی تو اس کا ہاتھ اچانک چائے کے کپ کو لگا۔ وہ چائے کا کپ الٹتا ہوا ساری چائے عائزہ پر گرا گیا اور پھر ڈائننگ میں عائزہ کی چیخیں گونجی۔ یا اللہ عائزہ، بچے رکو ادھر ہی۔ میرین فوراً اٹھتی اس تک آئی۔ عاشر کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ آنٹی، بہت زیادہ جل رہا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتے بے بسی سے بولی۔ اس کی حالت اس وقت کسی بچے کی مانند تھی جو تکلیف میں سب کچھ بھول جاتا ہے، اور چائے تھی بھی تازہ تازہ گرم۔ چائے اس کی ساری ٹانگوں پر گری تھی، اس کا ٹراؤزر پورا بھیگ چکا تھا۔ بھابی، ماہین بھی بیچاری اس کو تڑپتا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ، آپ سب پلیز پینک مت کریں۔ عاشر فوراً اٹھا اس تک آیا جو زمین پر بیٹھی اپنی ٹانگوں کو دیکھ رہی تھی۔ عائزہ، ایک سیکنڈ۔ اس نے عائزہ کو حوصلہ دینا چاہا، مگر عائزہ پر نظر پڑتے وہ حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں سے تکلیف سے آنسو جاری تھے، اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب عاشر زمان کو عائزہ پر ترس آیا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹراؤزر چینج کرنا چاہیے۔ وہ میرین کی مدد سے اسے سہارا دیتا بمشکل روم تک لایا۔ ایک طرح سے وہ دونوں اسے اٹھا کر ہی لائے تھے۔
وہ ٹانگیں رینگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے ڈریسنگ کے اسٹول پر بٹھایا، پھر کچھ دیر بعد وہ چینج کرتی باہر آئے۔ عاشر بیٹا، اس کو لے کر ہاسپٹل چلو فوراً۔ مہرین تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی۔ عائزہ کی آنکھیں بھی خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حیدر تو گاڑی بھی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ عائزہ کو لیتا نیچے بڑھا۔ مہرین اس کے پیچھے پیچھے تھی، جبکہ عائزہ کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے انہوں نے فوراً لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر نے اس کو کیبن میں لانے کا کہا تو عاشر اس کو وہاں بٹھاتا باہر آیا۔ کچھ وقت کے بعد ڈاکٹر اندر سے باہر آئی اور ان کو بلایا۔ آپ نے تو اس طرح رولا ڈالا تھا جیسے نہ جانے کتنا بڑا کیس ہو۔ سر، ان کے اوپر بس گرم چائے گری تھی۔ بہرحال یہ کریم ہے، ان کو کہیں کہ دن میں 2 دفعہ لگا لے، جہاں جہاں سے جلا ہے وہاں پر۔ ابھی میں نے لگا دیا، اور آپ کی پیشنٹ بہت نازک دل کی ہیں، انہوں نے تو رو رو کر حشر کیا ہوا ہے، آپ ان کو دیکھ لیں جا کر۔ ڈاکٹر اس کو کچھ لگاتی اور کچھ بتاتی آگے بڑھ گئی۔ حیدر ان سے وہ پرچی لے کر کریم لینے بھاگا اور عاشر نے اندر کا رخ کیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ مسلسل اپنی ٹانگوں کو دیکھتی رو رہی تھی۔ عائزہ، عاشر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ میں بتا رہی ہوں قسم سے، بہت زیادہ جل رہا ہے مجھے، بہت درد ہو رہا ہے، امی کو بلا دیں پلیز۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلکتی بولی، اچھا میں بلاتا ہوں، ابھی گھر چلتے ہیں، گھر جا کر بلا دوں گا۔ وہ اور کیا کہتا، عائزہ کو سہارا دیتا وہ گاڑی تک لایا۔ حیدر گاڑی سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ گھر پہنچتے انہوں نے سب سے پہلے اسے کمرے میں پہنچایا اور مہین کے ہاتھ اسے ناشتہ بھجوایا۔ ناشتہ تو کسی نے بھی نہ کیا تھا۔ زمان صاحب نے خاص طور پر عاشر کو اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھ آیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ میڈم ناشتے کے بجائے اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ نہیں کیا؟ عاشر نے اس کی سائڈ پر آتے پوچھا۔ اس کی نظر عائزہ کے پاؤں پر پڑی تو وہ چونکا۔ اس کے پاؤں بے حد لال ہو چکے تھے۔ یہ تو بہت زیادہ ریڈ ہے۔ وہ اچانک اس کے پاؤں کی طرف بیڈ پر بیٹھا۔ تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اس نے بیچارگی سے کہا۔ عاشر نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی مگر آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ اچھا ایک کام کرو، تم ناشتہ کرو، پھر یہ کریم اپلائی کر کے سو جانا۔ اس نے شاپر میں سے کریم نکال کر اس کے پاس رکھی اور ٹرے اس کے آگے کی۔ امی کہتی ہیں جب انسان ڈل جاتا ہے تو اسے ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے۔ عائزہ نے ٹرے پرے کی، اس میں انڈا، بریڈ اور چائے تھی۔ اچھا تو پھر میں ماما سے کہتا ہوں کہ تمہیں ایپل کا فریش جوس نکال دیں، کیسا؟ کافی سوچنے کے بعد عاشر کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا۔ وہ ٹرے لیتا نیچے آیا جہاں سب ناشتہ کر چکے تھے۔ ناشتہ کر لیا عائزہ نے؟ میری نے اس کو ٹرے لاتے نیچے آتے دیکھ پوچھا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ملائکہ آنٹی کہتی ہیں کہ جب کوئی بندہ جل جاتا ہے تو اسے ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے، اسی لیے وہ نہیں کھا رہی۔ وہ آپ ایپل کا فریش جوس نکال دیں گی پلیز؟ عاشر نے اس کی بات جوں کی توں ان سب تک پہنچائے، پھر ریکویسٹ کی۔ ہاؤ سویٹ آف بھابھی، ویسے آپ بھی کافی سویٹ ہیں، نہیں بابا؟ حیدر نے یہ بات جان کر کہی تھی۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ وہ ان سے جوس بنواتا اوپر لایا۔ عائزہ نے وہ جوس پیا، پھر کریم پکڑ کر اپنے دونوں پاؤں پر لگایا۔ عاشر بھی آ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا، کرنے کو کچھ نہ تھا۔ عائزہ نے کریم سائڈ پر رکھتے اپنے دونوں پاؤں کافی احتیاط سے بیڈ سے نیچے اتارے، پھر دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھتے ان پر وزن ڈالنے کی کوشش کی، مگر جلنے کی وجہ سے وہاں سے اس کی جلد سکڑ چکی تھی۔ اچانک تکلیف کی لہر اس کی ٹانگوں میں اٹھی تو وہ پھر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر کوشش بیکار تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کو مسلسل جدوجہد کرتے دیکھ عاشر نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، وہ دراصل مجھے واش روم تک جانا ہے۔ پہلے اس نے پیچھے مڑتے انکار کیا، پھر خود تو وہ اٹھنے سے رہی، اسے آخر میں مدد ہی لینی تھی۔ اچھا رکو ایک سیکنڈ۔ عاشر اپنی سائڈ سے اٹھ کر اس تک آیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ عائزہ دونوں ہاتھوں پر اپنا سارا وزن ڈالتی کافی مشکل سے کھڑی ہوئی تھی، مگر اب چلتا کون؟ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ رکھو نا۔ عاشر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کو چلنا سکھا رہا ہو۔ اگر میں گر گئی نا تو بڑی بری چوٹ لگنی ہے۔ اس کا سارا وزن عاشر کے دونوں ہاتھوں پر تھا۔ اسے ڈر تھا وہ خود تو گرے گی، عاشر کو بھی ساتھ لے کر گرے گی۔ نہیں گرتی، میں یہیں کھڑا ہوں، آؤ۔ عاشر نے واش روم کے سامنے لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دروازے اور دیوار کا سہارا لیتی اندر گئی۔ اسے اپنا منہ دھونا تھا جو رو رو کر چبا ہو چکا تھا، مگر منہ کیسے دھوتی؟ ہاتھوں کے دم پر تو وہ کھڑی تھی، اگر وہی چھوڑ دیتی تو سیدھا زمین پر پڑتی۔ آپ ایک کام کریں، ماہین کو بلا دے پلیز، اس نے اندر سے ہی آواز لگائی۔ دروازہ لاک کر کے نہیں گئی تھی؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عاشر نے آگے ہوتے پوچھا۔ وہ میں نے اپنا منہ دھونا ہے، عائزہ نے بے چارگی سے کہا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بے بس سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا تم باہر آؤ، ابھی ماہین تو چلی گئی ہے کالج، اور ابھی امی بھی واجد کی طرف گئی ہیں۔ عاشر نے اس کو باہر آنے کا کہا، پھر اور بیڈ پر جا کر بٹھایا اور خود کمرے سے غائب ہو گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹب تھا جس کا سائز کسی بڑی پتیلی جتنا ہوگا۔ وہ لا کر اس نے عائزہ کے سامنے بیڈ پر رکھا۔ وہ ٹب پانی سے بھرا تھا۔ پھر بھاگ کر اس نے واش روم سے فیس واش پکڑا۔ اس ٹب سے تو بیڈ گندا ہوگا، عائزہ نے اس کے آئیڈیا پر کہا۔ یہ نیا ہے، ماما نے ابھی یوز نہیں کیا، اور ویسے بھی اس کے اندر منہ دھونا ہے تم نے، اس میں چھلانگیں مارنے کو نہیں کہا۔ عاشر نے فیس واش نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ عائزہ نے اسی پانی سے منہ دھویا اور عاشر نے اسے ٹاول تھمایا، پھر وہ ٹب لیتا واپس چلا گیا۔ چلو تھوڑی سی تو انسانیت ہے اس بندے میں۔ اس کے کمرے سے جاتے عائزہ نے اس کی تعریف کی، جو سامنے تو ممکن نہ تھی۔ بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ عاشر نے نیچے گراج میں جا کر وہ ٹب خالی کیا۔ حیدر جو ساتھ ہی لان میں بیٹھا تھا، اس نے عاشر کو ادھر سے ادھر بھاگتے دیکھ چھیڑا۔ جی اب خدمتیں تو ہوں گی، وہ تو بالکل ہی فارغ ہو کر بیٹھ گئی ہیں۔
نہ کوئی کام نہ کاج، اٹھنے سے بھی گئیں۔ عاشر تھکا ہارا اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ ویسے آپ تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اب اتنی کیئر، حیدر نے پھر لقمہ دیا۔ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اب ہو گئی ہے اور میری ہی بیوی ہے، ساتھ والے کی کرائے پر نہیں لایا۔ ابھی اس کے جلے پاؤں اور ٹانگوں کی کیئر نہ کروں تو جو اس کے حالات ہیں اس نے رات کو رو رو کر مجھے ہی عذاب ڈالنا ہے۔ عاشر نے اس کا ہاسپٹل والا رونا یاد کرتے توبہ کی، جبکہ حیدر میسنی ہنسی ہنسا۔ عاشر کے علاوہ سب دیکھ سکتے تھے کہ وہ کیا کر رہا تھا، اور پھر نکاح میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے دل کی دنیا بدل دے۔ پہلے عاشر کی ہی صحیح، عائزہ کے پاؤں کو جلے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اب وہ کافی بہتر تھی اور ساتھ ہی ساتھ چل پھر بھی رہی تھی۔ اس کے ٹھیک ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ عاشر کا تھا۔ اس نے جس طرح ان دنوں میں عائزہ کا خیال رکھا تھا، عائزہ کے دل میں اس کے لیے عزت نہ صحیح مگر ایک سافٹ کارنر ضرور بن گیا تھا۔ وہ تیار ہوتی نیچے آئی۔ آج صبح صبح ہی وہ ڈاکٹر سے ہو کر آئے تھے، آتے ساتھ ہی عائزہ سو گئی تھی، اس لیے اب لیٹ اٹھ کر نیچے آ رہی تھی۔ انہیں ہاسپٹل جانا تو نہیں تھا مگر زمان صاحب اور میرین کے مسلسل کہنے پر ان دونوں کو جانا ہی پڑا۔ عاشر تو اس کو واپس گھر چھوڑ کر آفس جا چکا تھا۔ وہ نیچے آئی تو میرین کام والی کو ہدایت دے رہی تھی اس کو نیچے آتا دیکھ وہ اس کے پاس آئی۔ آنے سے پہلے وہ کام والی کو اس کا ناشتہ تیار کرنے کا کہہ چکی تھی۔ پاؤں کیسا ہے؟ انہوں نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ ماما بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا چیک اپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، عائزہ نے بیٹھتے انہیں بتایا۔ اس ہفتے میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ زمان صاحب کے کہنے پر ان کو بابا اور میرین کو ماما کہنا شروع ہو گئی تھی، مگر میں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ یہ جو نشان ہے وہ نہ رہ جائے نا۔ میرین کو اس کی کافی فکر تھی۔ عاشر نے پوچھا تھا ماما ان سے؟ انہوں نے ایک ٹیوب دی ہے وہ لگاؤں گی، وہ کہہ رہے تھے کہ مہینے تک نشان بھی چلا جائے گا۔ عائزہ نے ان کو تسلی دی۔ اتنے میں وہ لڑکی ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی۔ آپ نے کر لیا ناشتہ؟ عائزہ نے گلاس میں پانی انڈیلتے ان سے پوچھا۔ ہاں میں نے صبح آپ کے بابا اور ماہین کے ساتھ کیا تھا، میرین نے اسے بتایا۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ہاں بھائی کیسا ہے؟ جب سے تیری شادی ہوئی ہے نظر ہی نہیں آیا۔ واجد جو ابھی ابھی اس کے آفس میں حسب عادت بنا اجازت داخل ہوا تھا، اس نے شکایت کی۔ وہ یار عائزہ کا پاؤں جل گیا تھا اسی چکر میں، عاشر نے ایک فائل کا معائنہ کرتے اسے بتایا۔ کیسے جلا عائزہ؟ بھابھی کا پاؤں اچانک آگے کو ہوا مگر پھر سنبھلا۔ اسے عاشر کو کوئی ہنٹ نہیں دینا تھا یار، وہ نہ چائے گر گئی تھی اس کے پاؤں پر، عاشر نے کافی محسوس انداز میں بتایا۔ اچھا تو اب کیسی ہے؟ واجد نہ جانے کیوں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بلکہ اب کافی بہتر ہے، عاشر نے اب کے فائل بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ اب کیسا چل رہا ہے سب کچھ تم دونوں کے بیچ؟ واجد نے یہ سوال کافی احتیاط سے کیا تھا۔ کیسا چلنا ہے یار، شادی تو ہو گئی ہے، اب نارمل تو ہونا ہے نا۔ ایسے نہ تو میں منہ بنا کر بیٹھ سکتا ہوں نہ وہ، یہ بھی نہیں کہ کوئی دن میں 1-2 گھنٹے کا ساتھ ہے، پوری زندگی کی بات ہے، انشاءاللہ سب کچھ جلدی نارمل ہو جائے گا۔ عاشر کے لہجے اور گفتگو میں آج ایسا کچھ نہ تھا جسے واجد کو محسوس ہوا ہو کہ وہ عائزہ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی اس بات پر وہ خوش ہو یا پریشان، مگر اب اسے اپنے یہ احساسات جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے تھے تاکہ عاشر اور عائزہ کی زندگی میں اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ واجد کی بھی جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ اچھا سن، ایک کام کر، عائزہ کو کہہ کہ کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈے۔ واجد نے آگے ہوتے شرارتی انداز میں عاشر کو مخاطب کیا، جس پر وہ بھی مشکوک ہوا۔ کس لیے؟ عاشر نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ کام والی رکھنی ہے، مطلب حد ہے یار، اچھی سی لڑکی کس لیے ڈھونڈتے ہیں؟ شادی کے لیے، واجد نے طنز کیا۔ اچھا جی آنٹی سے کہہ، عاشر نے جان کر چھیڑا۔ تجھے پتہ ہے امی کو اپنی بھانجی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی، اور مجھے ان کی بھانجی کو نہیں دیکھنا یار۔ واجد نے سر پیٹا۔ یار ویسے واجد سچا دوست ہونے کے ناطے ایک بات کہوں، آنٹی کی بات مان لے، ماں باپ کے فیصلے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے۔ تو دیکھ میں جس لڑکی کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا آج وہ میری بیوی ہے اور سب کچھ نارمل ہے، اور آگے اچھا بھی ہو جائے گا۔ تو بھی آنٹی کی بات مان کر شادی کر لے، نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اگلے انسان سے وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ عاشر نے کافی سوچ سمجھ کر اسے یہ مشورہ دیا تھا۔ اچھا مطلب اب تو عائزہ کو پسند کرنے لگا ہے؟ واجد نے مشکوک ہوتے پوچھا۔ نہیں پسند نہیں کرنے لگا اسے میں، ابھی شاید وقت لگے گا، مگر ہاں اب وہ میرے لیے قابل قبول ہو گئی ہے۔ عاشر نے اس کے اس طرح پوچھنے پر فوراً بات بنائی۔ چل پھر میں امی کو ہاں کر دیتا ہوں، سچے دوست کی بات پر بھروسہ کر لیتا ہوں، آج شام لگتا ہے تیرے گھر مٹھائی آئے گی، واجد ہنستا ہوا کہتا نکلا۔ اسے گھر جانا تھا، نمل کی بار بار کال آ رہی تھی۔ بھابھی ایک کام کرتے ہیں کہ چھت پر چلتے ہیں، ماہین جو ابھی کالج سے واپس آئی تھی اس نے عائزہ کو لان میں ٹہلتے دیکھ کہا۔ یار مگر ماما ڈانٹیں گی، اذانیں ہونے والی ہیں۔ عائزہ نے گھڑی دیکھی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ تو یہاں تیار ہو کر اسی لیے کھڑی تھی کہ عاشر کے آتے ہی وہ اس کے ساتھ ملائکہ کی طرف سے ہو آئے گی۔ میرین سے وہ اجازت لے چکی تھی، خیر وہ اپنی بات کو چھوڑتے اس کے ساتھ چھت پر چلی آئی۔ آپ واجد بھیا کو جانتی ہے نا؟ ماہین نے اس کے ساتھ ٹہلتے سوال کیا، جس پر عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ساتھ والی چھت ان کی ہے، ماہین نے اس کے دائیں جانب اشارہ کیا تو عائزہ اس طرف مڑی۔ اسی وقت اس چھت کا دروازہ کھلا اور 2 لڑکیاں باہر نکلی۔ یہ نمل ہے واجد بھیا کی بہن،
اور ساتھ اس کی شاید کوئی کزن ہے۔ ماہین اور نمل میں کوئی دوستی نہیں تھی، اسی لیے ماہین نے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اچھا تو یہ ہے واجد بھائی کی بہن، عائزہ نے کافی بار اس کا ذکر سنا تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہین کے ساتھ نمل کے ساتھ جو لڑکی اوپر آئی تھی، اس نے نہ جانے کیوں اتنی اونچی آواز میں نمل سے پوچھا کہ آواز ان دونوں کو صاف سنائی دی۔ یہ کیا تھا؟ ماہین اور عائزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے واجد بھائی کی زندگی لگتا ہے خراب ہونے والی ہے۔ انہوں نے انہی کی وجہ سے تو خالہ کی بیٹی کو انکار کیا تھا، اور اب ان کی شادی عاشر بھائی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اچھا ہے، ایک کے ساتھ کافی شاپ پر جاؤ، لفٹ لو اور دوسرے سے شادی کر لو۔ وہ شاید اسی پلاننگ سے اوپر آئی تھی۔ مگر اس کی باتیں سنتے ماہین تو ہوئی، عائزہ بھی بہت حیران ہوئی۔ اس نے کہاں کی تھی واجد کی زندگی برباد؟ او ہیلو، بھابی ہے میری، نمل تمیز سے بات کرو، اور یہ واجد بھائی سے بس آفس میں ہی ملی ہوئی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، سوچ کر بولو جو بھی بول رہی ہو۔ ماہین کا اس کی گھٹیا باتیں سنتے پارا ہائی ہوا تھا۔ اچھا جی، بھابی ہیں تمہاری، اور کیا کہا تم نے کہ یہ واجد بھائی کے ساتھ اور کہیں نہیں ملی؟ پوچھو ذرا ان سے، یہ واجد بھائی کے ساتھ نہیں گئی تھی کیفیٹیریا؟ نہیں لی تھی انہوں نے واجد بھائی سے لفٹ؟ نمل نے حقارت سے عائزہ کو دیکھتے کہا، جو اس چھوٹی سی بچی کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ بھابی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یقین ہے مجھے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس طرح کے کام نہیں کرتی، اور ایک بھی لفظ اور مت بولنا۔ ماہین نے غصے میں آتے لہجہ سخت کیا۔ اچھا مگر یہ تمہارے گھر کی لڑکی نہیں ہے ماہین؟ نہیں، یہ تو تمہارے بابا کے مرے ہوئے دوست کی بیٹی ہے، جس نے پہلے میرے بھائی کو بسایا، اور جب واجد بھائی پوری طرح اس کے چنگل میں آ گئے تو اس نے ان کو سائڈ پر لگاتے عاشر بھائی کو پکڑ لیا۔ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے یہ سب کچھ بھابی؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے عائزہ کی ذات کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ وہ شروع سے ہی ایک بدتمیز بچی مانی جاتی تھی، مگر ماہین کو اس سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ نمل اب بس کرو، تم حد پار کر رہی ہو، ماہین نے اسے وارن کیا۔ اب تو اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بھی اسے چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے میرے بھائی نے شادی سے انکار کیا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ دو دو لڑکوں کو ایک ساتھ بیوقوف بناتے آپ کو تو۔ ابھی نمل اسے آگے کچھ بولتی کہ اس کے گال پر پڑا عائزہ کا زوردار تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ بس اب بس، کب سے میں تمہیں چھوٹا سمجھ کر تمہاری ساری باتیں برداشت کر رہی ہوں، اور تم ہوتی کون ہو میرے کریکٹر پر بات کرنے والی؟ واجد بھائی کو میں نے کبھی اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھا، اور یہ جو تمہارے دماغ میں اسی عمر میں خناس بھرا ہے نا، یہ آگے جا کر تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آج تک کسی نے اس کی پاک دامنی اور عزت کو اس طرح نہیں اچھالا تھا جس طرح وہ چٹانگ بھر کی لڑکی اچھال گئی تھی۔ وہ ماہین کا ہاتھ پکڑتے نیچے آئی۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ مہرین نے ان دونوں کو تیزی سے نیچے آتے دیکھ پوچھا۔ شکر تھا کہ ان کی نظر عائزہ کے چہرے پر نہیں پڑی تھی، ورنہ یہ پتہ لگانا کہ وہ رو رہی تھی مشکل نہ تھا۔ کچھ نہیں ماما، ہم نے ایک چیز رکھی تھی میرے روم میں، وہی بھول گئے تھے، ماہین کہتی آگے بڑھی۔ وہ دونوں ماہین کے کمرے میں آئیں۔ اس نے فوراً جا کر دروازہ لاک کیا۔ بھابی آپ روئیں تو نہیں؟ عائزہ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ ماہین یہ بات ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عائزہ نے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے کہا۔ مگر بھابی میں تو بھائی کو بتاؤں گی، اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے۔ ماہین غصے میں آئی۔ نہیں ماہین، ایسے عاشر اور واجد کی دوستی بھی خراب ہوگی اور دوسرا فضول کا ایشو بنے گا۔ عائزہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھابی چلے، اگر میں آپ کی بات مان کر نہ بھی بتاؤں کسی کو، ویسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نہیں بتاؤں گی، مگر فرض کریں میں نہ بتاؤں تو آپ شاید نمل کو نہیں جانتی۔ آپ نے جو اسے تھپڑ مارا ہے نا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے اس نے اپنے پورے گھر میں۔ ماہین نے اسے نمل کے کرتوت بتائے۔ اچھا بس اتنا سا پرومس کر لو، اگر وہ کچھ نہیں بتائے گی تو تم بھی مت بولنا پلیز ماہین۔ عائزہ نے اس کے ترلے لیے۔ بھابی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، مگر ایک سوال پوچھوں، سچ جواب دیجیے گا۔ ماہین نے کافی سنبھلتے بات بنائی۔ کیا؟ عائزہ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھنے والی ہے۔ آپ کبھی واجد بھائی کے ساتھ کسی کیفیٹیریا گئی ہیں؟ ماہین نے بنا تاخیر سوال کیا۔ ہاں گئی ہوں، مگر حیدر اور عاشر دونوں ساتھ تھے، عائزہ نے سچائی سے جواب دیا۔ کبھی انہوں نے آپ کو لفٹ دی ہے اکیلے؟ ماہین نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے آفس سے گھر چھوڑا ہے، مگر وہ بھی انہیں عاشر نے ہی کہا تھا، عائزہ نے اس بار بھی سچ جواب دیا۔ اس دوران بھائی نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی جو نامناسب ہو؟ آپ جانتی تھی کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ ماہین نے وقفے سے ایک اور سوال کیا۔ انہوں نے اس دن گاڑی میں مجھے کہا تھا یہ سب، میں انکار کرتی مگر انہوں نے روک دیا، کہتے کہ سوچ کر بتانا۔ میں گھر گئی تو مجھے پتہ چلا میری بات طے ہو گئی ہے، اس کے بعد میری واجد بھائی سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ عائزہ نے ساری بات اسے بتائی۔ تو اب اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بلا جھجک آپ نے یہ سب کچھ عاشر بھائی کو بتانا ہے، اگر بات بابا کے سامنے ہو تو چاہے سامنے بتانا پڑے، آپ سچ ہی بتائیے گا۔ ماہین اتنی بڑی نہیں تھی مگر وہ شروع سے ہی سمجھدار تھی۔ عائزہ نے بس اس بات میں سر ہلایا، اس کے کانوں میں تو نمل کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ کچھ نہ کر کے بھی خراب ہو گئی تھی۔ عاشر تو آفس سے واپس آئے گا تو اندر جانے سے پہلے مجھے کال کریں، مجھے بات کرنی ہے۔ عاشر اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس کے فون اٹھانے پر واجد نے بات شروع کی۔ یار باہر کیوں؟ چھت پر آ جاؤں گا، عاشر نے آوازار ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں باہر ہی، مجھے پہنچ کر کال کریں، ارجنٹ بات ہے، گھر نہ جائیں بات سنے بغیر، واجد نے کہتے فون کاٹا۔ اب ایسے بھی کیا بات ہو گئی جو اسے اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ عاشر سوچتے پریشان ہوا، اب جو تھا پہنچ کر ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کی چابیاں اور اپنا والیٹ اٹھاتا نکلا۔
عاشر نے گاڑی واجد کے گھر کے سامنے ہی روکی اور اسے کال ملائی۔ واجد کچھ دیر بعد اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ عاشر نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ وہ واجد کے رویے پہ پریشان تھا۔ یار مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، صرف نمل کی طرف کی بات پتا ہے جو اس نے بتائی ہے۔ عائزہ نے اس کو نہ جانے کیوں تھپڑ مارا ہے اور اب وہ پورے گھر میں تہلکہ مچا رہی ہے۔ ہم نے پوچھا بھی ہے کہ کیوں مارا ہے مگر کچھ نہیں بتا رہی۔ تجھے پتا ہے بابا اس کے بارے میں بہت ٹچی ہیں، وہ کافی غصے میں ہے۔ میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں، تو پتا کر جا کر کہ ہوا کیا ہے۔ واجد نے اسے معاملہ بتایا۔ یار عائزہ کسی کو ایسے ہی تھپڑ نہیں مار دے گی، جتنا میں اسے جانتا ہوں ضرور کچھ ہوا ہوگا۔ خیر میں جا کر دیکھتا ہوں تو بتاتا ہوں تجھے۔ تو انکل کو سنبھال۔ عاشر نے اسے تسلی دلائی۔ مجھے بھی ڈر ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے، میں جانتا ہوں نمل نے کوئی بدتمیزی کی ہونی ہے، تو جا کر دیکھ۔ واجد اس کی گاڑی سے اترتا اندر آیا۔ اسے اپنے والد کو سنبھالنا تھا جو فی الحال غصے میں تھے۔ عاشر اندر آیا تو سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ماہین، عائزہ، اس نے کسی کو نہ پا کر آوازیں دیں۔ حیدر تو شاید گھر پر ہی نہیں تھا۔ جی بھائی۔ ماہین ڈرائنگ روم سے اپنا دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی۔ عائزہ کدھر ہے؟ عاشر کے لہجے میں غصے کا عنصر شامل تھا۔ آپ کو واجد بھائی نے کچھ کہا ہے؟ ماہین نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر پوچھا۔ کیا ہوا ہے آج؟ کیوں تھپڑ مارا ہے اسے؟ اور عائزہ ہے کدھر؟ عاشر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ اسی لائق تھی، ماہی کہتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی غصے کا تیز ہے۔ عائزہ آج کیا ہوا ہے؟ تم نے کیوں نمل کو؟ ابھی وہ اسے اور کچھ پوچھتا جب عائزہ نے غصے سے بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے اٹھ کر جانے لگی، مگر اس کا بازو عاشر کی گرفت میں آیا۔ یہ میری بات کا جواب ہے، نمل نے اپنے پورے گھر میں رولا ڈالا ہوا ہے۔ انکل کو بھی غصہ آیا ہے، بابا کو پتہ چلا تو بات خراب ہوگی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ تشویش کے مارے غصے میں بول رہا تھا۔ جا کر اپنے دوست اور ان کی بہن سے پوچھیں۔ عائزہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتی اپنا بازو چھڑواتی وہاں سے نکلی۔ عاشر تو اس کی ہمت پہ حیران تھا۔ عائزہ میری بات کیا ہوا ہے آج؟ ماہین کچھ بتائے گا مجھے؟ عاشر کو اب غصہ ہی آنے لگا تھا۔ نمل نے بہت بدتمیزی کی ہے بھابھی کے ساتھ، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ بھابھی نے اس کو بس تھپڑ مارا ہے، شکر کریں، ورنہ وہ الفاظ جو بھابھی کے لیے استعمال کر رہی تھی اس کا منہ ہی توڑ دینا چاہیے تھا۔ ماہین کو عاشر پر غصہ آیا۔ اسے چاہیے تھا عائزہ کو چپ کروائے مگر وہ اور اسے ڈانٹ رہا تھا۔ کیا کہا ہے نمل نے اور کیوں اچھالا ہے کیچڑ اس نے؟ عاشر کو اس کی بات بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ یہ آپ جا کر اپنے دوست سے پوچھیں جن کی وجہ سے ان کی بہن نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انتہائی بدتمیز ہے وہ لڑکی، اسے تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر اتر کر نیچے گئی ہے۔ ماہین اس کو اچھی خاصی سناتی وہاں سے ہٹی۔ ماما بابا کدھر ہیں؟ ماہین یار میری بات سنو۔ عاشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خالہ کی طرف گئے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے اس نے بات کا جواب دیا۔ عاشر عائزہ کے پیچھے گیا۔ اب شاید وہی بتا سکتی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ کمرے کو کافی ترتیب سے رکھنے والی اس کی بیوی نے اسی کمرے کا برا حال کیا ہوا تھا۔ تکیہ کہیں تھا، بیڈ شیٹ بیڈ سے نیچے لٹکی تھی اور اب ڈریسنگ میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بیچارہ کمرے کی حالت پر افسوس کرتا تیزی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا جہاں وہ اسٹول پر بیٹھی بکھری چیزیں شاید دراز میں پٹک رہی تھی یا دراز سے نکال کر باہر۔ عاشر کو سمجھ نہ آئی۔ عائزہ کیا کر رہی ہو اور یہ کیا حال بنا دیا اس کمرے کا؟ عاشر نے اس کو روکنا چاہا مگر وہ اس کی سنے بغیر مسلسل چیزیں ادھر سے ادھر رکھ رہی تھی۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ عاشر نے دوبارہ سوال کیا۔ سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ اس کے بھائی کو کون سا سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ اور میں نے کب دلائی تھی واجد بھائی کو امیدیں؟ میں تو انہیں بھائی سمجھتی تھی، مجھے کیا پتا تھا اس کی نیت میں فتور تھا، اور وہ میرے کردار پر بات کرنے والی ہوتی کون ہے؟ کیا میں نے منع کیا ہے واجد بھائی کو شادی کرنے سے؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ عائزہ پھٹ پڑی اور پھر وہ جو شروع ہوئی۔ عاشر کو اس کی ایک بھی بات سمجھ نہ آئی تھی، وہ تو بیچارہ بس اس کے چپ ہونے کے انتظار میں تھا۔ اچھا اب ذرا یہ چھوڑو اور ادھر آؤ، میری بات سنو۔ عاشر اس کی طرف آیا تو عائزہ نے ہاتھ میں پرفیوم اٹھایا، بھیانک نظروں سے اسے گھورا، جس پر عاشر نے پرفیوم اس کے ہاتھ سے لے کر ڈریسنگ پر رکھا اور اسے بازو سے پکڑتا بیڈ تک لایا۔ ادھر بیٹھو اور اب آرام سے بتاؤ اور آہستہ کہ کیا ہوا ہے۔ عاشر نے اس کو کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ عائزہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر عاشر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر لبوں سے لگایا۔ عاشر کے پوچھنے پر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ عاشر کو بتا دیا، جس میں واجد کا پرپوزل اور نمل کی باتیں سب شامل تھیں۔ میں واجد کو دیکھ لوں گا اور وہ اپنی بہن کو بھی خود ہی دیکھ لے گا۔ واجد نے کبھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تم ایک کام کرو، آرام سے بیٹھو، میں ذرا اس کو پوچھ کر آیا۔ عاشر اس کو تسلی دیتا خود اٹھا۔ واجد بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارا رشتہ پکا ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ اس کا غصہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی عاشر کو واجد کے پرپوزل والی بات پر بہت غصہ آیا ہے، اسی لیے اس نے واجد کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے۔ عاشر اس کی طرف دیکھتا سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واجد کو کال کر کے باہر بلایا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا؟ واجد نے آتے ساتھ پوچھا۔ وہ کب سے نمل سے پوچھ رہا تھا مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ نمل نے نہیں بتایا تجھے کہ وہ کیا کر کے آئی ہے؟ عاشر نے طنز کیا۔ یار میں اسے کب سے پوچھا ہوں مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ واجد نے چڑھتے ہوئے بتایا،
تو مجھے ایک بات سچ سچ بتا، تو عائزہ کو پسند کرتا تھا؟ عاشر بنا کسی ٹال مٹول کے اصل بات پر آیا۔ کیا مطلب؟ نمل نے یار عاشر میری بات سن، واجد کو یہ وضاحت دیتا کہ عاشر نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے بنا کسی ٹال مٹول کے سوال کیا ہے، تو بھی جواب کو لٹکا مت، پہلے میرا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے۔ نمل کی عائزہ کو کئی باتیں سن کر عاشر نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتے اس کو ٹوکا۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر تیری واجد نے تسلیم کیا، اب بھی کرتا ہے۔ عاشر نے پھر اس کی بات کاٹی۔ عاشر میں ماما کو اپنے خالہ کی بیٹی کے لیے آج ہاں کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں عائزہ اب تیری بیوی ہے اور میں اسے بالکل وہی عزت دوں گا جو مجھے تیری بیوی کو پہلے دینی چاہیے تھی۔ واجد نے کافی اطمینان بخش جواب دیا۔ تو جب تو نے یہ سب ختم کر دیا تو اب نمل نے کیوں یہ سب عائزہ سے کہا، وہ بھی اتنی بدتمیزی سے؟ عاشر نے اسے نمل کے کرتوت بتائے۔ کیا کہا ہے نمل نے؟ واجد نے فوراً پوچھا۔ میں وہ الفاظ اپنے منہ سے اپنی بیوی کے لیے نہیں بول سکتا۔ واجد جا کر اپنی بہن سے پوچھ، اور ایک بات یاد رکھیں، اگر نمل نے آنٹی اور انکل کے ساتھ آ کر خود معافی نہ مانگی نہ عائزہ سے، تو تم مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھیں۔ عاشر اس کو سناتا، ساتھ دھمکی دیتا۔ واپس مڑا واجد اس کو جاتا دیکھ غصے میں گھر آیا۔ کہاں ہے نمل؟ بلاؤ اسے، اور تم بھی ساتھ نیچے آؤ، واجد نے اپنی اس کزن کو کہا جو نمل کے ساتھ چھت پر تھی۔ واجد کے کئی بار پوچھنے پر اس نے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ جی بھائی، وہ فوراً کہتی اور اوپر بھاگی۔ واپس آئی تو نمل اس کے ساتھ تھی۔ واجد لاؤنج میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا اس کے انتظار میں تھا۔ وہ اسی طرح روتی دھوتی اندر داخل ہوئی۔ یہ جو اپنے ڈرامے والے آنسو ہیں نا، یہ بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ عاشر کی وائف کو تم کیا کہہ کر آئی ہو؟ واجد کو اس کے آنسوؤں پر اب بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ نمل کی وجہ سے آج پہلی بار ان دو دوستوں میں کوئی اختلاف آیا تھا۔ بھیا میں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے جان کر مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نمل نے معصومیت سے کچھ بھی ماننے سے انکار کیا۔ نمل یہ نہ ہو کہ تمہارے دوسرے گال پر میں غصے میں تھپڑ ماروں۔ بتاؤ مجھے کیا کہہ کر آئی ہے یہ ان کو؟ واجد نے قہر برساتی نظروں سے اس کے ساتھ کھڑی اپنی کزن سے پوچھا جس کا نام شاید زینب تھا۔ وہ یہ اس نے بدتمیزی کی تھی ان آپی کے ساتھ؟ بھیا میں نے تو روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے نہیں سنی۔ زینب تو ویسے ہی واجد کے غصے سے سہم گئی تھی، اس نے فوراً منہ کھولا۔ یہ تو مجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ بدتمیزی کی ہے، یہ بتاؤ کہ بولا کیا ہے؟ واجد نے ایک نظر اس پر اور دوسری نمل پر ڈالی۔ وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ماہین اور اس کی بھابھی چھت پر ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ میں چلی گئی اس کے ساتھ، پھر اس نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ ماہین کے ساتھ کون ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے آگے سے اتنی بدتمیزی کی ان کے ساتھ، کہتی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے بھیا شادی نہیں کرتے اور اس نے بھیا کو پھنسایا ہے۔ اور پھر زینب نے الف سے یہ تک ساری باتیں جو کی تو انہیں بتائیں۔ نمل تو منہ جھکائے کھڑی تھی۔ نمل زینب سچ کہہ رہی ہے، اس بار سوال کرنے والے اس کے والد تھے۔ تو بابا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے بھائی نے شادی سے انکار کیا تھا، اس نے بھائی کو پھنسایا ہی تو ہے۔ نمل ڈٹائی کی حد پار کرتی واجد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی۔ نمل فضول مت بولو۔ واجد اس کے بالکل سامنے آیا۔ یہ کیا صحیح کہہ رہی ہے واجد؟ اس کی والدہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ ماما اس نے مجھے نہیں پھنسایا، وہ مجھے بھائی کہتی تھی، مجھے ہی وہ پسند تھی، میں نے اس سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا رشتہ عاشر سے طے ہو گیا تھا اور یہ اوپر بکواس کر کے آئی ہے، وہ کبھی میرے ساتھ اکیلی بھی نہیں گئی، عاشر اور حیدر ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ واجد ان کو وضاحت دیتے ان کی طرف مڑا۔ جھوٹ بھائی، کیا میں نہیں جانتی ایسی لڑکیاں یوں ہی کرتی ہیں؟ غریب گھرانے سے تھی نا وہ، اسے سوچا پہلے آپ کو پھنساؤں، مگر عاشر بھائی کی دولت زیادہ دیکھ کر اس نے ان کے ساتھ۔ ابھی نمل اس سے آگے بھی کچھ بولتی کہ واجد کا زوردار تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ ہمیں تمہیں پہلے ہی قابو کر لینا چاہیے تھا، تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں چھوٹ دی جاتی، حد سے زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو تم، اور دوبارہ تمہارے منہ سے عائزہ بھابھی کے لیے کوئی بھی غلط الفاظ نکلے تو یہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ کسی پاک دامن پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے تھا تمہیں۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے۔ کل جاؤ ماما بابا کے ساتھ معافی مانگو عائزہ سے، کیونکہ ماہین اپنے والدین کو سب بتا چکی ہے۔ واجد نے اس کا منہ اپنی انگلیوں میں دبوچتے خونخوار لہجے میں کہا۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ساتھ کھڑی زینب تو مکمل طور پر کانپ رہی تھی اور ان کے والدین بالکل چپ تھے۔ یہی ہوتا ہے جب بچوں کو حد سے زیادہ چھوٹ دی جائے، وہ اسی پر افسوس کر رہے تھے۔ اس کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ نمل کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا وہ زینب سے کہتا دروازہ مارتا باہر نکلا۔ بابا، وہ زینب سے اپنا بازو چھڑواتی والد کے پاس آئی۔ بہت شرم کی بات ہے نمل، مجھے افسوس ہوا، کل آپ ہمارے ساتھ جاؤ گی اس بچی اور ماہین سے معافی مانگنے؟ شرمندہ کیا ہے آپ نے مجھے۔ اس کے والد اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتے اٹھے، وہ اپنی والدہ کی طرف بڑھتی، اس سے پہلے وہ بھی اٹھ گئیں۔ وہ واپس آیا تو عائزہ ویسے ہی منہ بچوڑے بیٹھی تھی، فرق بس اتنا تھا کہ اب کمرہ اپنی اصل حالت میں واپس آ چکا تھا۔ عائزہ، اس نے بیڈ پر اسے تھوڑا فاصلے سے بیٹھتے اسے پکارا۔ عائزہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسے نہ جانے عاشر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ یار میں نے بات کی ہے واجد سے، وہ ڈانٹے گا نمل کو اور نمل تم سے معذرت بھی کرے گی۔ عاشر نے اسے تسلی دی۔ تو اسے کیا، نمل نے جو میری ماہین کے سامنے بے عزتی کی ہے وہ کیا ختم ہو جائے گی؟ اس کا انداز کھا جانے والا تھا۔ ماہین ایسا کچھ نہیں سمجھے گی، عاشر نے اس کو دیکھتے کہا، اور جو آپ جناب آ کر برسے تھے اس کا کیا؟ ہاں ایسے کیا تھا جیسے پتہ نہیں کون سی گستاخی کر دی ہو آپ کے دوست کی شان میں۔ عائزہ نے ایک اور شکوہ کیا۔
کیا مطلب؟ میں پوچھ رہا تھا بار بار، کوئی کچھ بتائے گا نہیں تو غصہ ہی آئے گا نا؟ اچھا سوری، خیر میں نے کوئی شک نہیں کیا تھا اور نہ ہی اور کچھ کہا تھا۔ عاشر نے نہ کی ہوئی غلطی کی معافی مانگی۔ کھانا کھا لیا تھا رات کا؟ عاشر نے اس کو جواب نہ دیتے دیکھ ایک اور سوال کیا۔ نہیں، انتظار میں ہی اوپر گئے تھے جب وہ ٹپک پڑی تھی۔ عائزہ تو جلی بھنی بیٹھی تھی۔ اچھا، اور ماہین نے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ساتھ تھی تو اس نے بھی نہیں کھایا۔ عائزہ کو اس کے بیٹو کے سوال پر غصہ آیا۔ اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں، کہیں باہر چلتے ہیں، کھانا بھی کھا لیں گے اور ساتھ واپسی پر آئس کریم بھی ہو جائے گی۔ عاشر نے اس کا بگڑا موڈ سیٹ کرنا چاہا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا باہر کا کھانا عائزہ کی کمزوری تھی، وہ کافی فوڈی تھی۔ مگر میرا موڈ بہت خراب ہے ابھی بھی۔ خیر رزق کو منع نہیں کرنا چاہیے، آتی ہوں میں بھی ریڈی ہو کر۔ آپ ماہین کو بتا دیں، اس نے آوازار سی شکل بناتے حامی بھری۔ عاشر نے بمشکل اپنی ہنسی قابو کی، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے ہنسنا اپنی شامت خود بلانے کے مترادف تھا۔ وہ کمرے سے نکلتا ماہین کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تو وہ اپنی اسٹڈی پر جھکی کچھ کر رہی تھی۔ ماہین چلو تیار ہو جاؤ ڈنر کے لیے، چلتے ہیں، تم دونوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس نے ماہین کو مصروف دیکھ کر کہا۔ مسئلہ حل ہو گیا؟ اس نے اسی طرح جھکے جھکے سوال کیا۔ ہاں اب اٹھو، عاشر اس کی ٹیبل کے پاس آیا۔ یار بھیا، میرا نا پورا پروجیکٹ پڑا ہوا ہے، ابھی آپ دونوں جائیں۔ ماہین نے جانے سے انکار کیا۔ لو تو تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ عاشر نے اعتراض کیا۔ میں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جا کر خود ہی عیش کرے؟ واپسی پر میرے لیے پیزا، ہاف لیٹر کوک اور جہاں سے بھی آئس کریم کھائیں گے چاکلیٹ فلیور کے 3 سکوپ لیتے آئیے گا۔ ماہین نے بڑی شان سے اپنا آرڈر لکھوایا اور اسے جانے کا کہا۔ بیٹھو، وہ جاتے جاتے اس کو سنانا نہ بھولا۔ واپس کمرے میں آیا تو آگے عائزہ تیار کھڑی تھی۔ ماہین تیار ہو گئی؟ اس نے اپنی کولہاپوری چپل چڑھائے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں جا رہی، اس کا کوئی کام ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے لیے لے آئیے گا، اور تم یہی چپل پہن کر جاؤ گی، ہم نے ریسٹورنٹ جانا ہے۔ عاشر نے ماہین کا بتاتے اس کی روایتی چپل کا پوچھا۔ کیوں، اس کو کیا ہے؟ عائزہ نے جھک کر نظر کولہاپوری پر ڈالی۔ نہیں لیکن اتنے پمپس ہیں، وہ پہن لو، ایسے باہر جاتے وقت کھلی چپل۔ عاشر نے کافی سنبھلتے کہا۔ اچھا پھر رکے، میں لے کے آتی ہوں۔ وہ فوراً وارڈروب کی طرف مڑی۔ عاشر کو یہ امید ہرگز نہ تھی، اسے تو لگا تھا وہ اس کی بات کو اگنور کر دے گی۔ کون سے پہنوں؟ اس نے جوتوں کے 5 سے 6 جوڑے لا کر عاشر کے سامنے رکھتے پوچھا۔ یہ میرون والا پہن لو، میچنگ ہے۔ عاشر نے ان میں ایک سلیکٹ کیے، جس پر عائزہ سر اس بعد میں ہلاتی انہیں پاؤں میں اڑاتی باقی جوتے سمیٹنے لگی۔ چلیں، وہ اب بالکل تیار کھڑی تھی۔ عاشر نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اس کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ سیڑھیاں نیچے اترتا اس سے پہلے ماہین کی آواز آئی۔ بھائی، حیدر بھائی دروازے پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیم آرڈر ان کا بھی پکڑتے لائیں۔ اس نے حیدر کا پیغام پہنچایا۔ جی ضرور، اسی کام کے لیے تو جا رہے ہیں ہم، عاشر نے چڑھتے جواب دیا۔ اس نے گاڑی باہر نکالنے کے لیے گیٹ کھلوایا تو حیدر اپنی بائک گھسیٹتا اندر آیا۔ تو خود کیوں نہیں لا سکتا تھا؟ عاشر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اسے جھڑکا۔ یار میری بائک خراب ہو گئی تھی، اوپر سے جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، لے آنا نا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کون سا پیسوں کی کمی ہے؟ حیدر کہاں چپ رہنے والا تھا۔ دفعہ یہ ہو جائے، یہ گیٹ بند کروا لیں اور ماما بابا آئیں تو انہیں بتا دیں۔ عاشر نے اس پر ایک قسم کی لعنت بھیجی۔ بھابھی آپ قسم سے کمال لگ رہی ہیں۔ حیدر نے ونڈو میں سے گردن اندر گھساتے عائزہ کی تعریف کی۔ اس کے انداز پر عائزہ نے کہکا لگایا۔ پتہ ہے اسے، تو نکل اب۔ عاشر نے شیشہ چڑھایا۔ وہ نہ جانے کیوں ایسی باتوں میں ہمیشہ عاشر سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ عاشر نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی۔ اندر جاتے اس نے کارنر ٹیبل بک کروائی۔ بیٹھتے انہوں نے آرڈر دیا۔ عائزہ نے تو پاستا آرڈر کیا جبکہ عاشر نے منچورین منگوایا۔ وہ فاسٹ فوڈ بہت کم کھاتا تھا۔ ماہین اور حیدر کا آرڈر وہ پہلے ہی ایک جگہ دے آئے تھے۔ یہ تو کافی مزے کا ہے، عائزہ نے پاستا ٹیسٹ کرتے اس کو سراہا۔ وہ زندگی میں دوسری بار کسی بڑے ریسٹورنٹ میں آئی تھی، پہلی بار بھی وہ عاشر، واجد اور حیدر کے ساتھ ہی آئی تھی۔ کافی اچھا ہے ویسے عائزہ، تمہاری ہابی کیا ہے؟ اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ عاشر نے خود سے اس کے ساتھ کوئی بات کی تھی۔ میری ہابی کھانا اور سونا، عائزہ نے مزے سے پاستے کے مزے لیتے جواب دیا۔ اور تمہیں کھانے میں پسند ہے؟ عاشر نے اگلا سوال کیا۔ سارا کچھ، عائزہ کا جواب اب بھی پھیکا سا ہی تھا۔ اس کا سارا دھیان پاستے کی طرف تھا۔ کھانے کے بعد وہ وہاں سے عائزہ کو لیتا سیدھا آئس کریم پارلر آیا۔ آئس کریم آرڈر کرتے وہ عائزہ کی طرف مڑا جو فون میں مصروف تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم ہماری شادی سے پہلے کیسا لگتا تھا؟ اس نے عائزہ کا فون اس کے ہاتھ سے لیتے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا، جبکہ عائزہ نے اس کے بدلے تیوروں پر غور کیا۔ سچ بتاؤں تو انتہائی خڑوس، بدتمیز اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ عائزہ نے بنا کسی لحاظ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اب عاشر نے کافی مشکل سے اپنا وہی موڈ برقرار رکھتے دوسرا سوال کیا۔ ورنہ دل تو کیا تھا اچھی بلی سنائے اسے، اب تھوڑے سے سلجھے ہوئے اور غصہ بھی کم کرتے ہیں، تھوڑی سی کیئر بھی کر لیتے ہیں، اور یقین مانیں آج آپ کی طبیعت مجھے خراب لگ رہی ہے۔ عائزہ نے اس بار بھی بنا کسی لگی لپٹی کے جواب دیا، جس پر عاشر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ عائزہ اس کو دیکھ کر بمشکل مسکرائی۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی پرینک کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ عائزہ ایکٹیو رہ، یہ نہ ہو کہ یہ طوفان سے پہلے ہی خاموشی ہو۔ عاشر کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھتے اس کے دماغ نے گھنٹی بجائی۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتا، اس سے پہلے لڑکا کون سے لیتا ان کی گاڑی تک آیا، کون کھاتے وقت بھی عاشر اس کی طرف کوئی 3 سے 4 بار دیکھ کر مسکرا چکا تھا۔ ایک بات بتائیں گے سچ سچ؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو عائزہ نے سنبھلتے پوچھا۔ ہاں ہاں پوچھو۔
عاشر نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہاں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ میرے ساتھ کوئی پرینک کرنے والے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ یہ جو آپ اچھے بن رہے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے ہو۔ عائزہ دل و دماغ کی بات زبان پر لائی۔ اس کی بات سنتے عاشر کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ عائزہ نے اس کے سارے پولائٹ موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ہاں طبیعت خراب ہے میری، جو تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اپنی وائف کنسیڈر کر بیٹھا تھا، مت ماری گئی تھی میری۔ عاشر نے سارا لحاظ پرے مارا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اور یہ وائف کنسیڈر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ میں ہوں وائف آپ کی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات کی وضاحت پیش کرتی اس سے پہلے اس کو عاشر کا دوسرا جملہ کھٹکا۔ تو آگے سے تم اس طرح کی باتیں کرو گی تو میں پھول تو برسانے سے رہا تم پر۔ عاشر کے منہ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اچھا سوری، وہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ عائزہ نے معذرت کی، پھر اس کا خراب موڈ دیکھ کر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ انسان منا ہی لیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ خود منہ پھیر کر بیٹھ جائے۔ عاشر نے کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر مجبوراً بول ہی پڑا، اور ہاں اچھا سوری، آگے سے ایسا نہیں کروں گی میں پکا۔ عائزہ کو اس کی بات پر اچانک خیال آیا کہ غلطی تو اس کی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ روڈ پر نظر پڑتے اچانک عائزہ نے پوچھا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ عاشر نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ملائکہ کے گھر کے سامنے روکی، اور عائزہ کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ وہاں سے وہ دونوں چائے پی کر رات میں گھر واپس آئے۔ عاشر چینج کر کے لیٹ چکا تھا، عائزہ بھی چینج کرتی اپنی سائڈ پر آ لیٹی۔ پھر خیال آنے پر عاشر کی طرف مڑی، وہ تھینک یو سو مچ آج کے لیے، مجھے بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ۔ وہ کافی دھیمی اور نرم سی آواز میں اس کا شکریہ ادا کرتی واپس مڑی، اور عاشر کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ ان کے تعلقات اب بہتر ہو رہے تھے۔ وہ شام میں نیچے آئی تو میرین نے اسے آواز دی۔ ان کی آواز کا تعاقب کرتی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے واجد سمیت اس کی پوری فیملی بیٹھی تھی۔ عائزہ ان کو دیکھ کر حیران ہوئی، پھر آگے بڑھتے اس نے ان سب سے سلام کیا اور میرین کے ساتھ جا بیٹھی۔ نعمان صاحب ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ عائزہ نے کافی نارملی ان سے پوچھا۔ باقی سب خاموش بیٹھے تھے۔ عائزہ نے اسی طرح ہلکی بھلکی باتیں کرتے ماحول بنائے رکھا۔ باقی تو بس اس کی باتوں کا ہاں یا نہ میں جواب دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک فرد ایسا تھا جو نظر جھکائے بیٹھا تھا، اور نہ ہی عائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دیر بعد عاشر سلام کرتا اندر داخل ہوا اور عائزہ کے برابر میں آ بیٹھا۔ عائزہ بیٹا میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ نمل نے آپ کو کیا کہا ہے یا آپ کے بیچ میں کیا بات ہوئی ہے۔ واجد کے والد نے بات کا آغاز کیا۔ انہیں شاید عاشر کا ہی انتظار تھا۔ انکل آپ پلیز ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، اس سے زندگی میں پہلی بار کسی بڑے نے معافی مانگی تھی۔ نہیں بیٹا، معافی تو مانگنی چاہیے۔ نمل، انہوں نے سخت آواز میں نمل کا نام لیا۔ جی بابا۔ سوری عائزہ باجی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں۔ دوبارہ آپ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ نمل نے بنا نظر اٹھائے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی، جس پر عائزہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ صاف ظاہر تھا وہ کسی کے کہنے پر یہ سب رٹ کر آئی تھی اور اب بنا کسی تاثر کے بولے جا رہی تھی۔ اٹس اوکے نمل، مگر مجھے خوشی ہوتی اگر یہ معافی آپ نے دل سے مانگی ہوتی۔ خیر معافی تو معافی ہوتی ہے، دل سے صحیح یا مجبوری میں، کوئی بات نہیں، اور بالکل مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عائزہ نے بنا کسی لحاظ کے اسے طنز کرتے معاف کیا۔ وہ اسے سناتی وہاں سے چائے کا انتظام کرنے اٹھی۔ اس کی پرورش یہ ضرور کہتی تھی کہ بڑوں کی عزت کرو، مگر اپنی عزت پہ آنچ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جس طرح نمل نے مجبوری میں معافی مانگی تھی، اسی طرح عائزہ نے مجبوری میں معاف کر دیا تھا۔ بھائی چائے پی کر جائیے گا، ان سب کو اٹھتا دیکھ میرین نے زور دیا۔ نہیں بھابھی بہت شکریہ، ابھی نہیں کبھی اور صحیح، ابھی تو اس نے ہمیں آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، تھوڑا وقت لگے گا سنبھلنے میں۔ وہ معذرت کرتے باہر نکلے۔ میرین کے پاس بھی اب ان سے کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، اسی لیے خاموش رہی۔ عائزہ کو جیسے ہی پتہ لگا وہ جا چکے ہیں، وہ کچن چھوڑتی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیچے اب کوئی کام نہ تھا۔ عائزہ یار ماما بلا رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد عاشر بھی اس کو ڈھونڈتا اوپر آیا۔ کوئی کام تھا؟ وہ جو وارڈروب سیٹ کر رہی تھی، اس نے باہر جھانکا۔ ہاں شاید جا کر پوچھ لو، اور آتے وقت گرما گرم کافی لیتی آنا۔ عاشر نے بیڈ پر چوڑا ہو کر لیٹتے کہا، جس پر وہ سر دائیں بائیں مارتی باہر نکلی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دو کافی کے مگ تھے، ایک اس نے عاشر کو پکڑایا اور دوسرا سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پھر کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ باہر موسم گہرا ہو رہا تھا اور ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی ماما؟ عاشر نے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتے پوچھا۔ وہ ٹیلر نے سائز کنفرم کرنا تھا، بری میں جو انسلے سوٹ تھے، ماما کہہ رہی ہیں سلوا لوں۔ عائزہ نے اس کے برابر بیٹھتے میرین کی بات بتائی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے، پھر عاشر نے اس خاموشی کو توڑا۔ عائزہ ایک بات پوچھوں؟ عائزہ جو اب اٹھ کر کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر آ بیٹھی تھی، عاشر نے اسے پوچھا۔ جی پوچھیں، اس نے باہر کہیں دیکھتے اجازت دی۔ تم مجھ سے شادی کے بعد اب خوش ہو؟ عاشر نے عائزہ کے تاثرات غور سے دیکھتے سوال کیا۔ خوش کا تو پتہ نہیں، مگر اب میں مطمئن ضرور ہوں، اور اب اگر مطمئن ہو گئی ہوں تو خوش بھی ہو جاؤں گی۔ بات کے آخر میں وہ عاشر کی طرف دیکھتی مسکرائی۔ اور مطمئن ہونے کی وجہ؟ وہ اب اٹھ کر اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مطمئن ہونے کی کافی وجوہات ہیں، جیسے اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس چار دیواری میں میری عزت نفس محفوظ ہے، گھر میں سب بہت اچھے ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے ایک محفوظ اور مضبوط چھت ہے۔ عائزہ بولتی بولتی رکی۔ عاشر کافی دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا، اور
اس کے کچھ دیر اور خاموش رہنے پر اس نے پوچھا، اور یہ کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ مجھے کسی مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میرا سہارا بنیں گے۔ اور وہ اس بار جان کر رکی تھی۔ اور کیا؟ عاشر نے پھر پوچھا۔ عائزہ تو بس اس کے تاثرات کے مزے لے رہی تھی۔ اور یہ کہ آپ کسی مشکل گھڑی میں مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نہیں جائیں گے، یعنی یہ کہ اب میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ عائزہ نے اس بار اس کا سارا تجسس ختم کیا۔ عاشر کی تو یہ سچ سن کر باتیں کھل گئی تھیں۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ عائزہ نے اس بار تفتیشی نظریں اس پر گاڑی۔ میں تو اس شادی سے بہت خوش ہوں، عاشر نے بنا کسی ٹال مٹول کے سیدھا جواب دیا۔ اچھا جی، اور شادی سے پہلے تو آپ کو مجھ سے نفرت تھی، ہر بات پر مجھے سناتے تھے اور آپ کا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے آفس سے بھی نکل جاؤں، نام بھی نہ لے میرا کوئی آپ کے سامنے۔ عائزہ نے ساری پرانی باتیں لا کر اس کے سامنے رکھیں۔ تو پہلے تم تھی بھی تو ایسی ہی، عاشر نے اسے چھیڑا۔ میں تو اب بھی ویسی ہی ہوں، اب کیا ہوا ہے آپ کو؟ عائزہ نے اس کی طرف مڑتے لڑاکا انداز میں پوچھا۔ اب بھی ویسی ہی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اب یہ تمہاری الٹی پلٹی باتیں ٹھیک لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اب مجھے تم ٹھیک لگتی ہو۔ عاشر نے بڑے آرام سے ساری بات مانی۔ ٹھیک کا کیا مطلب ہے؟ اچھی نہیں لگتی؟ عائزہ نے بھویں چڑھاتے پوچھا۔ ہاں اچھی لگتی ہو، کیونکہ اچھی ہو۔ عاشر نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا تھا۔ اچھا جی، پھر تو آپ بھی ٹھیک ہی ہیں۔ عائزہ نے ہاتھ اوپر نیچے ہلاتے جیسے اس کے اچھے ہونے کو تولا، اور پھر کمرے میں دونوں کے کہکے بلند ہوئے۔ باہر اب بوندیں زور و شور سے برس رہی تھیں، جیسے وہ بھی ان کے رشتے کی پختگی کا جشن منا رہی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلا اور حیدر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا تکلیف ہے یار تجھے؟ سارا ٹیمپو توڑ دیا۔ اس کے اس طرح اندر آنے پر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھلے تھے۔ عاشر غصے سے چلا آیا۔ یہ آپ اپنی لو سٹوری بعد میں کنٹینیو کریے گا، اماں کہہ رہی ہیں چھت پر کپڑے لٹکے ہیں، فوراً بھاگے میرے ساتھ اتار کر لائیں، بھیگ جائیں گے سارے، حیدر نے پھولے سانس کے ساتھ بتایا۔ تو ہمیں اس لیے بلانے آیا ہے؟ عاشر نے حیرت میں ڈوبے پوچھا۔ ہاں یار، صدمے سے نکلو، چلیں بھابھی ہل جائے۔ اس نے اندر آتے عائزہ کا بازو کھینچا تو وہ دونوں اس کے ساتھ اوپر بھاگے۔ سائمہ باجی کدھر ہیں؟ انہیں کیوں نہیں کہا ماما نے؟ عاشر نے بارش میں بھیگتے کپڑے تاروں سے کھینچتے اسے پوچھا۔ کیونکہ آج وہ بارش کی وجہ سے جلدی چلی گئی تھی، حیدر نے منہ سے پانی صاف کرتے اسے بتایا۔ وہ تینوں کپڑے لے کر نیچے آئے تو کپڑوں کے سمیت وہ بھی مکمل طور پر نچڑ چکے تھے۔ یہ بکر جاہل انسان، اور دوبارہ اجازت کے بغیر اور اس طرح کے کسی کام کے لیے اس طرح میرے کمرے میں گھسا نہ تو تیرا میں نے حلیہ بگاڑ دینا ہے۔ عاشر نے بازو میں اٹھایا گیلے کپڑوں کا ڈھیر حیدر کے اوپر پھینکا، پھر عائزہ کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ بھی اس کی طرف اچھالے۔ عائزہ کا ہاتھ پکڑتا وہ اوپر بڑھا۔ وہ بیچارہ اور کیا کرتا؟ عاشر ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی تو بھیگا ہے۔ عائزہ نے فوراً دیور کی سائڈ لی۔ اس وقت نہ اس کے حق میں کچھ نہ کہنا، پہلے ہی اس کی وجہ سے سارا مومنٹ سپوئل ہو گیا ہے۔ عاشر کا بس چلتا تو وہ حیدر کو اٹھا کر کہیں مارتا۔ او ہو، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کتنے مزے کا مومنٹ بنا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ سردی کی بارش میں نہائے تھے نہیں نا؟ عائزہ نے ایکسائٹڈ ہوتے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ خود تو کافی خوش تھی بارش میں بھیگ کر۔ میرا نہ دماغ نہیں خراب ہے، سردی کی بارش میں نہاؤں؟ جاؤ جا کر چینج کرو، ٹھنڈ لگ جانی ہے۔ اس نے عائزہ کو واش روم کی طرف دھکیلا اور خود روم ہیٹر آن کیا۔ اس کا سارا جسم کپ کپی کا شکار تھا۔ عائزہ باہر آئی تو وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اندر گھسا۔ وہ فریش ہو کر واپس آیا تو عائزہ اپنے بال سکھا چکی تھی اور اب شاید اس کے لیے ڈرائر سیٹ کر رہی تھی۔ وہ بھی اپنے بال ڈرائی کرتا باہر آیا۔ جب دروازہ بجا، جی عائزہ نے دروازہ کھولتے پوچھا تو سامنے ماہین چائے کی تیار ٹرے لیے کھڑی تھی۔ تھینک یو، آ جاؤ۔ عائزہ نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے دروازہ پورا کھولا۔ نہیں بہت شکریہ بھابھی، یہ آپ کے شوہر کھا نہ جائے مجھے اندر آنے پر۔ ماہین نے عاشر کی طرف اشارہ کیا جو ٹیڑھی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہتے، آ جاؤ ماہین۔ ابھی وہ اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے عاشر نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں جاؤ میری بہن، تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دے دو۔ اس نے جیسے ماہین کو باہر کا رستہ دکھایا۔ اللہ پوچھے گا آپ کو بھائی، وہ جاتے جاتے دھمکانا نہ بھولی۔ غلط بات ہے عاشر، وہ اتنے پیار سے آئی تھی۔ عائزہ نے دروازہ بند کرتے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا چلیں یہ لے پیئیں۔ اس نے چائے کا کپ عاشر کو تھمایا۔ او ہاں ایک بات یاد آئی، پرسوں جانا ہے ہمیں واجد کی منگنی پر۔ عاشر نے یاد آنے پر اسے بتایا۔ سچی میں؟ عائزہ کو خوشی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ اچھا مجھے پہلے کی باتیں بتاؤ، شادی سے پہلے کی۔ تمہیں میری کون کون سی عادت بری لگتی تھی؟ عاشر اس کا ہاتھ تھامتا اسے لیتا کھڑکی تک آیا، اور پھر جو اس کی برائیاں شروع ہوئیں، کچھ پر عاشر ہنسا اور کچھ پر حیران ہوا۔ عائزہ اس سے کتنی تنگ تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، اس کے پاس ماں باپ تھے، پیار کرنے والے بہن بھائی تھے، اور اب ایک عزت دار اور پیاری سی بیوی تھی۔ اور بے شک والدین ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ وقتی طور پر ہمیں ٹھیک نہ لگے، مگر وہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتے، وہ ہمارے لیے وہ چنتے ہیں جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ عاشر کے ساتھ بھی وہی ہوا، ماں باپ کی پسند اور خواہش اب اس کی محبت اور پسند تھی۔